السلام علیکم۔ ناصر افضال نے سفر کا فیصلہ کر تو لیا تھا، لیکن اس کام کی تکمیل کے لیے اسے دانتوں پسینے آ رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ جزیرہ عام سمندری راستوں سے ہٹ کر تھا۔ ایک خاص مقصد کے تحت اسے وہاں تک پہنچنے میں بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت اسے مکمل طور پر سرکاری تعاون حاصل تھا۔ لیکن اب چونکہ وہ ذاتی طور پر وہاں جانا چاہتے تھے، تو انہیں وہ سرکاری مراعات حاصل نہ تھیں۔ تاہم وہ کوششوں میں مصروف تھے اور اپنے طور پر ہر طرح کی بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ان کی بیوی جانتی تھی کہ ناصر افضال کے ذہن میں کیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بیٹی کے دکھ سے بھی آشنا تھی اور شوہر کی مزاج شناس بھی۔ اس نے تجویز پیش کی کہ کسی اور نوجوان سے بیٹی کی شادی کر دی جائے، ممکن ہے اس طرح وہ وستونیا کو بھول جائے۔ اس سلسلے میں اس نے سرخاب سے بھی بات کی، لیکن سرخاب کے دل میں صرف وستونیا کی محبت کا چراغ روشن تھا۔ اس نے یہ بات اپنی ماں پر بھی واضح کر دی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ بھی اظہار کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی ماں کی بدنامی نہیں چاہے گی، چاہے اسے زہر ہی کیوں نہ پینا پڑے۔ بدخشاں کی نگاہ جب بھی ان تینوں پر پڑتی، وہ ایک سکون سا محسوس کرتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس ویرانے میں رخ کر کے اس نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی ہو۔ ان تین انسانوں کو زندگی سے قریب لا کر اسے روحانی سکون محسوس ہوا تھا، لیکن اطراف کا جو ماحول تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ یہاں زیادہ وقت گزارا جا سکے۔ ازل شاہ کی حالت اگر اتنی خراب نہ ہوتی تو شاید فوراً کسی چیز کا بندوبست کر کے روانگی کا فیصلہ کر لیا جاتا، لیکن اس کی حالت بہتر ہونے کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ ریشم، اس کی ماں، اب کافی مطمئن نظر آتی تھی اور ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک واپس آ گئی تھی، ورنہ بدخشاں نے جس حال میں ریشم کو دیکھا تھا اور اس کے بعد اس کی ماں کو اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صرف اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں جو آسمانوں سے بھیجی جائے گی، ورنہ زندگی کے بارے میں ہر تصور وہ کھو بیٹھے ہیں۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ ان ویرانوں میں زندگی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غرض یہ کہ بدخشاں ان لوگوں کے ساتھ کافی وقت گزار چکی تھی۔ اب تک ان کی داستان نہیں معلوم ہو سکی تھی، لیکن اس کا اندازہ اسے ان کے چند الفاظ سے ہی ہو گیا تھا کہ وہ کسی ایسی مصیبت کا شکار ہوئے ہیں جس کے بعد صرف موت ہی کی آرزو کی جا سکتی ہے۔ تاہم بدخشاں مسلسل ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ ازل شاہ آہستہ آہستہ زندگی کی جانب واپس آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنے زخموں میں تکلیف کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یا تو اسے جسم سے گولیاں نکل جانے کے بعد بے پناہ سکون محسوس ہوا تھا، یا پھر وہ زبردست قوت برداشت کا مالک تھا۔ شام کے جھٹپٹے جب فضا میں اترنے لگے تو اس نے کہا، ماں، میرا گھوڑا کہاں گیا؟ تمہارا گھوڑا مر گیا ازل شاہ، اس کی ماں نے جواب دیا۔ نہ جانے کون کون ساتھ چھوڑ چکا ہے، اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو کیا شکایت کی جا سکتی ہے؟ ازل شاہ کے ٹوٹے ہوئے لہجے کو بدخشاں نے محسوس کیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس نے کہا، تمہارے لیے میرے پاس گھوڑا موجود ہے ازل شاہ۔ ازل شاہ نے پہلی بار بھرپور نگاہوں سے بدخشاں کو دیکھا اور پھر مدھم لہجے میں بولا، اگر زندگی اس طرح متوازن نہ ہو جائے گلشاہ، تو شاید انسانوں کی نسلیں قائم نہ رہیں، بلکہ قائم نہ رہتیں۔ ایک جانب وحشت و بربریت ہے اور دوسری جانب اجنبی دلوں میں محبت کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں، اور یوں زندگی کا توازن برابر ہو جاتا ہے۔ ہم ایک طرف دنیا سے بددل ہوتے ہیں تو دوسری جانب کوئی نہ کوئی ہمیں جینے کے راستے دکھا دیتا ہے، جیسے تم۔ مجھے شرمندہ نہ کرو ازل شاہ، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک انسان کی حیثیت سے میرا فرض تھا۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو ظاہر ہے تم بھی مجھے نظر انداز نہ کرتے۔ بدخشاں بولی، کون جانے ہم ایسا کر پاتے یا نہیں؟ ازل شاہ عجیب سے لہجے میں بولا، نہیں دوست، میں جانتا ہوں تم ایسا ہی کرتے۔ بدخشاں نے بدستور گلشاہ کے لہجے میں کہا، اور ازل شاہ خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی دیر تک طاری رہی، پھر اس نے کہا، گلشاہ، یہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں پانی درکار ہوگا، خوراک چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آگے کا سفر کریں۔ کیوں نہیں، لیکن میں تمہارے صحت مند ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بدخشاں نے کہا، تو سمجھو میں ٹھیک ہی نہیں بلکہ کافی ٹھیک ہوں، اور پھر ہم مسلسل آرام کرتے رہے ہیں، اس لیے اگر ہم رات میں ہی سفر کا آغاز کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ تم اسے پسند کرو۔ نہیں، میرا خیال ہے ابھی تمہارے زخموں کو آرام کی ضرورت ہے، سفر کرنے سے خون بہہ سکتا ہے۔ بدقسمتی یہی ہے گلشاہ کے جسم میں خون کی بہت کمی ہو گئی ہے۔
اتنا بہہ گیا ہے یہ کم وقت کہ اب اس میں بہنے کی سکت بھی نہیں رہی ہے۔ تم اس سمت سے بے فکر ہو جاؤ، میرے اندر بے پناہ قوت برداشت ہے، میں سفر کر سکتا ہوں۔ نہیں بیٹے، کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا، افضل شاہ کی ماں نے کہا۔ ماں، تم سے نافرمانی میرے لیے گناہ ہے، لیکن اگر مجھ پر بھروسہ کرنا چاہو تو کر لو، میں ٹھیک ہوں۔ ہمیں زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ علاقہ فوری طور پر چھوڑ دینا ہوگا۔ تم کیا کہتے ہو بیٹے گلشاہ؟ جیسا حکم ہو ماں، مجھے کیا اعتراض ہے، لیکن سفر کیسے کیا جائے گا؟ میرا گھوڑا افضل شاہ کے کام آئے گا، یہ اس پر بیٹھ کر سفر کریں گے اور ہم تینوں پیدل چلیں گے۔ گو اس طرح ہم بہت زیادہ سفر طے نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے راتوں رات ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں کم از کم رویدگی ہو اور ہمارے گھوڑے کو خوراک مل سکے اور ہمیں شکار۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پھر میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ افضل شاہ کی ماں نے کہا۔ ریشم بھی اس بات کے لیے تیار تھی، وہ بڑی معصوم سی لڑکی تھی، ابھی تک اس کی بچکانہ حرکتوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی شوخی چھن گئی تھی، جو شاید کبھی اس کی فطرت کا جزو لازم ہو۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد بدخشاں تیاریاں کرنے لگی، گھوڑے کو آراستہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد سب نے مل کر افضل شاہ کو گھوڑے کی پشت پر بٹھا دیا۔ اس کی قوت ارادی قابل دید تھی، گھوڑے پر اس طرح تن کر بیٹھا جیسے ایک جوان مرد سپاہی ہو، حالانکہ اس کے زخم ابھی تازہ تھے۔ بہرطور اس کے بعد سفر کا آغاز کر دیا گیا۔ بدخشاں، ریشم اور افضل شاہ کی ماں تینوں پیدل چل رہے تھے۔ بوڑھی عورت کے انداز میں لڑکھڑاہٹ پائی جاتی تھی، جسے دیکھ کر بدخشاں نے تجویز پیش کی، ریشم، اگر ماں کو بھی افضل شاہ کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا دیں تو کیا حرج ہے، ماں تھک جائے گی۔ نہیں نہیں بیٹی، میں نہیں تھکوں گی، اس طرح آپ افضل شاہ کو بھی گھوڑے کی پشت پر سنبھال سکتی ہیں، جیسا تم پسند کرو، افضل شاہ کی ماں نے کہا، اور اس کے بعد اسے بھی گھوڑے کی پشت پر بٹھا دیا گیا۔ ہلکا پھلکا بوڑھا وجود بھلا کبھی ہیکل گھوڑے کو کیا تکلیف دے سکتا تھا؟ چنانچہ اس طرح سفر کی رفتار بھی پہلے سے کچھ تیز ہو گئی۔ وقفے وقفے سے وہ باتیں بھی کرنے لگے تھے۔ ریشم بھرپور طریقے سے بدخشاں کا ساتھ دے رہی تھی اور اب کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ بعض جگہ اچھل اچھل کر چلنے لگتی تھی، اور بدخشاں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو دیکھ کر ریشم کے انداز میں شرم پیدا ہو گئی، اور وہ بدخشاں سے نگاہیں چرانے لگی۔ بدخشاں کو اس کے اس انداز پر ہنسی آ جاتی تھی، اس تصور کے ساتھ کہ وہ بدخشاں کو سچ مچ شاہ گل ہی سمجھ رہی ہے۔ رات کے ٹھنڈے موسم میں یہ سفر واقعی بڑا کارآمد رہا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا نتیجہ بھی برآمد ہو گیا۔ اس وقت رات اپنے آخری پہر سے گزر رہی تھی، جب انہوں نے اپنے سامنے پہاڑی ڈھلان دیکھے، اور ان ڈھلانوں پر ابتدا ہی سے چھدرے درختوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور نیچے جا کر یہ درخت گنجان ہوتے جا رہے تھے۔ ڈھلانوں پر ہی رویدگی نظر آ رہی تھی، اور گھاس موجود تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں پانی کی نمی رچی ہوئی تھی۔ پہاڑوں کے اس طویل اور لامتناہی سلسلے میں قدرت نے انوکھے موسم رکھے تھے۔ کہیں برف کا صحرا تھا تو کہیں ہرے بھرے سرسبز جنگل، اور کہیں اتنی ویران اور سختی کے پہاڑی پتھر بھی چٹکتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اور ان کے رنگ دھوپ کی تپش سے بھورے ہو گئے تھے۔ اس وقت اس علاقے میں داخل ہو کر ان سب کو ہی بے پناہ فرحت کا احساس ہوا تھا۔ افضل شاہ گھوڑے کی پشت پر خاموشی سے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ انتہائی باہمت نوجوان معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اتنے شدید زخموں کے ساتھ گھوڑے کی پشت پر سفر کافی تکلیف دہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن افضل شاہ کے انداز میں کہیں بھی کسی قسم کی کمزوری نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ ڈھلانوں کو عبور کرنے لگے۔ ریشم نے خوش ہو کر ان درختوں کے بارے میں بتایا تھا، جبکہ سب ہی انہیں دیکھ رہے تھے۔ غرض یہ کہ ڈھلانوں پر یہ سفر ختم ہو گیا اور وہ مستح زمین پر پہنچ گئے۔ گھوڑا بھی کچھ بے چین سا نظر آنے لگا۔ چنانچہ مزید کچھ سفر کرنے کے بعد وہ درختوں کے ایک ایسے جھنڈ کے قریب پہنچ گئے جس کے نیچے سایہ ہی سایہ تھا۔ نرم اور لمبی گھاس ہوا کی سرسراہٹوں سے جھکولے کھا رہی تھی، اور ماحول بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ آسمان کے آخری سرے پر ہلکی ہلکی سی روشنی ابھرتی چلی آ رہی تھی۔ صبح کی آمد تھی۔ ان لوگوں نے اسی درخت کے جھنڈ کے نیچے قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ افضل شاہ کو احتیاط کے ساتھ گھوڑے سے اتار لیا گیا، اس کی ماں بھی نیچے آ گئی تھی۔ بدخشاں نے گھوڑے کی پشت سے زین وغیرہ ہٹا دی اور اسے آزاد چھوڑ دیا۔ پانی کی دریافت گھوڑے ہی کا کارنامہ تھا۔ وہ پیاسا تھا اور شاید پانی کی موجودگی محسوس کر چکا تھا۔
चुनाचे वो सीधा एक समत दौड़ा चला गया और फिर उन्होंने उसे एक जगह झुकते हुए देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो हल्की सी सरसराहट जो माहौल में उजागर हो रही थी, वो उस छोटे से पहाड़ी नाले से बुलंद हो रही थी। यकीनन ये किसी आबशार से बनने वाला नाला था और सहराओं और पहाड़ों में भूले भटकों के लिए कुदरत की जानिब से एक इनाम है। गर्ज इस झुंड के पास बेहतरीन जगह मुंतखब कर ली गई और बदख्शां चारों तरफ देखते हुए बोली, अगर कुदरत के इस हसीन इनाम से जानवरों ने फ़ायदा ना उठाया हो तो हैरत की बात है। यहाँ हमें शिकार मिलना चाहिए। आह, नन्हे मुन्ने मासूम जानवरों की हलाकत मुझे बेहद दुख देती है, रेशम ने कहा और उसकी माँ ठंडी सांस लेकर बोली, अब तो तुम इंसानों पर मजालिम अपनी आंखों से देख चुकी हो रेशम। ये जानवर क्या हैसियत रखते हैं। रेशम एकदम उदास हो गई। यूँ महसूस हुआ जैसे भूला हुआ माहौल उसे फिर याद आ गया हो। बदख्शा ने अब उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था और इंतजामात में मसरूफ़ रही थी। अज़ल शाह के लिए एक बिस्तर तैयार कर दिया गया था और उसे आराम से लेटने की हिदायत कर दी गई और अज़ल शाह ने इससे इनकार नहीं किया। अलबत्ता लेटने के बाद वो बोला, मेरी अपनी बेशुमार जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मैं दूसरों की तीमारदारी का शिकार हो रहा हूँ, जबकि अब तक हमेशा औरों की तीमारदारी करता रहा हूँ। कोई बात नहीं अज़ल शाह, वक्त गुज़र जाता है और इंसान को याद ही नहीं रहता। इन्हीं बदले हुए लम्हात का नाम ज़िंदगी है और हम ज़िंदगी की तमाम कहानियाँ उन्हीं लम्हात से कशीद करते हैं। बदख्शा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा और अज़ल शाह शुक्रगुजार निगाहों से देखने लगा। फिर मुस्कुराता हुआ बोला, माँ, क्या तुमने इस फरिश्ते के लिए दुआ मांगी थी जो हमारे लिए आसमानों से नीचे उतर आया है। अज़ल शाह की माँ ने मोहब्बत भरी निगाहों से बदख्शा को देखते हुए कहा, बेटे अज़ल शाह, फरिश्तों की तो हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन अगर वो आसमानों पर होंगे तो यकीनन इसी रूप में होंगे और इसी तरह दुखी इंसानों की खिदमत करते होंगे। इस बच्चे ने हमें जिस तरह लम्हा बलम्हा ज़िंदगी दी है और मोहब्बत का अमृत पिलाया है, हम यकीनन इसे फ़रिश्ता सिफ्त ही कह सकते हैं और इसके लिए वो दुआएं भी हमारे पास मुकम्मल नहीं हैं जो हम इसे देने के ख्वाहिशमंद हैं, माँ ने कहा और अज़ल शाह मुस्कुराने लगा। रेशम भी मुस्कुराती निगाहों से बदख्शां को देख रही थी। बदख्शां चूँकि खुद भी रात भर की थकन का शिकार थी, इसलिए उसका जिस्म आराम मांग रहा था। अज़ल शाह ने कहा, माँ, सब लोग रात भर सफ़र करते रहे हैं, आप आराम करें, क्या ख्याल है। मेरी एक तजवीज़ है, अगर आप लोग पसंद करें। बदख्शां ने कहा, क्या। हमें शिकार का इंतज़ाम करना चाहिए। अगर हमें थोड़ा सा गोश्त मिल जाए तो दिन भर इन दरख्तों की ठंडी छाँव में आराम करेंगे और इसके बाद आइंदा का लाया अमल तय करेंगे कि हमें आइंदा क्या करना है। बज़ाहिर ये इलाका बिल्कुल सुनसान मालूम होता है और यूँ लगता है जैसे अतराफ़ में कोई बस्ती आबाद ना हो। ये हमारे हक़ में बेहतर है। इस तरह हमें यहाँ आराम करने का काफ़ी मौका मिल सकता है और इस दौरान अज़ल शाह के ज़ख़्म भी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है बेटे, तुम्हारा ये फ़ैसला बिल्कुल मुनासिब है। अज़ल शाह की माँ बोली, तो फिर मैं शिकार की तलाश में निकलता हूँ। रेशम, तुम्हें ज़हमत तो होगी, ये तुम पानी भर लो। ज़हमत की क्या बात है, मैं जाती हूँ। तन्हा नहीं, बेहतर है मेरे साथ चलो, क्योंकि अभी हम इस इलाके के बारे में ये तयन नहीं कर सके कि यहाँ दरिंदे वगैरह तो मौजूद नहीं हैं। रेशम के चेहरे पर खौफ के आसार फैल गए। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तब तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी शाहगुल। अफसोस मेरे पास कुछ और हथियार नहीं हैं, वरना मैं अज़ल शाह के पास छोड़ जाता। ताहम अज़ल शाह, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा ताकि तुम लोगों को तन्हाई का एहसास ना हो, बदख्शा ने कहा। रेशम ने बर्तन उठा लिए और बदख्शां के साथ इस नाले की तरफ बढ़ गई, जिसके अतराफ में घोड़ा पुरितमनान अंदाज में घास चर रहा था। रास्ते में उसने कहा, मैं नहीं जानती शाहगुल कि हम लोगों ने किस तरह यहाँ तक का सफ़र किया। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती फिरी हूँ, जंगलों में, वीरानों में, मगर मुझे कभी डर नहीं लगा। और अब तुमने एक इतनी सी बात कह दी तो यकीन करो मुझे चारों तरफ दरिंदे ही दरिंदे नज़र आ रहे हैं। बदख्शां हंसने लगी। फिर उसने कहा, हाँ रेशम, एक मोहब्बत करने वाले के मिल जाने से न जाने कौन कौन से एहसासात जाग उठते हैं और जो लोग मोहब्बतों से महरूम होते हैं या हो जाते हैं, उनके अंदर एक ऐसी कुव्वत उभर आती है जिसमें खौफ शामिल नहीं होता। रेशम चंद लम्हात उसकी बातों पर गौर करती रही, फिर उसने मुस्कुराती निगाहों से बदख्शां को देख कर कहा,
محبت کرنے والے سے تمہاری کیا مراد ہے شاہ گل؟ میرا مطلب ہے میرا مطلب ہے تمہیں میں جو مل گیا ہوں۔ ریشم کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ پھیل گئی، اس کی نگاہیں جھک گئیں اور اس کے بعد اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ بدخشاں نے اس کی اس کیفیت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سبک رفتار نالے کے پاس پہنچ گئے، جس کی چوڑائی زیادہ سے زیادہ 3.5-4 فٹ تھی، لیکن اس کا بہاؤ کافی تیز تھا۔ پانی بالکل یخ اور شفاف تھا۔ بہرحال اس یخ پانی سے برتن بھر لیے گئے، چہرہ دھویا گیا۔ تاہم ریشم نے معصومیت سے کئی بار نالے کا پانی چہرے پر ڈالا تھا اور سردی سے کپکپانے لگی تھی۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اچھا لگ رہا ہے۔ بدخشاں ہنس کر خاموش ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ریشم سے کہا، اب تم پانی لے کر واپس چلی جاؤ، میں شکار تلاش کرتا ہوں۔ اگر میں بھی تمہارے ساتھ شکار تلاش کروں تو تم معصوم جانوروں کی ہلاکت برداشت نہیں کر سکتی نا؟ اوہ ہاں، واقعی مجھے اس میں کافی تکلیف ہوگی۔ تو پھر جاؤ یہاں سے۔ تم یہاں رک کر مجھے دیکھتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی درندہ مل جائے، ریشم نے کہا۔ بدخشاں نے گردن ہلا دی۔ وہ برتن اٹھائے جاتی ہوئی ریشم کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی۔ پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں، چنانچہ نیند کے اس خمار کو دور کرنے کے لیے اس نے نالے کا یخ بستہ پانی دوبارہ چہرے پر ڈالا۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگی۔ تاحد نگاہ خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی جانور بھی سو رہے تھے۔ غرض یہ کہ بدخشاں نالے کے پاس سے ہٹ کر کافی دور نکل آئی اور پھر آسمان پر اجالے کا آغاز ہو گیا۔ فضا میں پرندوں کی چہچہاہٹیں اور پروں کی پھڑ پھڑاہٹیں ابھریں اور زندگی جاگ اٹھی۔ بدخشاں کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ ایک بھولا بھٹکا ہرن زمین سونگھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ نہ جانے کس چکر میں نکل آیا تھا بیچارہ، اور نہ جانے اس کے ساتھی کہاں تھے۔ بدخشاں کی رائفل سے گولی چلی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ بدخشاں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر چھری پھیر دی تھی۔ پھر وہ اسے گھسیٹتی ہوئی ان لوگوں کی جانب لانے لگی۔ گولی کی آواز یہاں بھی سن لی گئی تھی اور ریشم اور اس کی ماں اس کی جانب نگراں تھیں۔ جب فاصلہ زیادہ نہ رہ گیا تو ریشم دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچی تھی۔ بدخشاں نے ہرن کو زمین پر ڈالتے ہوئے کہا، اب میں اس کی کھال وغیرہ صاف کرتا ہوں اور تم یہاں سوکھی لکڑیاں تلاش کرو۔ ریشم فوراً ہی اس پر آمادہ ہو گئی اور اس کی ماں اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ پھر بولی، تمہارا بہت زیادہ حکم ماننے لگی ہے یہ شاہ گل۔ بڑی نٹ کھٹ اور شریر لڑکی تھی، 8 بھائیوں کی تنہا بہن، بڑے ناز و نام میں پرورش پائی ہے اس نے۔ اگر کوئی غلط بات کر جائے تو محسوس نہ کرنا۔ نہیں ماں، آپ فکر نہ کریں، بدخشاں نے کہا اور ہرن کی کھال اتارنے میں مصروف ہو گئی۔ تاہم یہ الفاظ اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے، یہ 8 بھائیوں کی تنہا بہن ہے، باقی 7 بھائی کہاں ہیں؟ لیکن ابھی تک وہ ان لوگوں کی کہانی سے ناواقف ہی تھی۔ بستی شہنشاہ کے رہنے والے وہ لوگ تھے جو یہ سوچ کر یہاں آئے تھے کہ تغرل کے ساتھ مل کر لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے اور دولت کے انبار لگا لیں گے۔ بہت کم ایسے لوگ تھے جو حادثات کا شکار ہو کر بے خانمہ ہو گئے تھے اور انہوں نے یہاں پناہ لی تھی، لیکن وہ بھی جیسا دیس ویسا بھیس کا شکار ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی وہی رویہ اختیار کر لیا تھا جو یہاں رہنے والے دوسرے لوگوں کا تھا۔ اس طرح بستی شہنشاہ میں جو خاندان آ کر آباد ہوئے تھے، ان کے ذہن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جو تغرل کی اپنی سوچ تھی، اور اس طرح یہاں بہت سی برائیاں پھیل گئی تھیں۔ لیکن تغرل جیسا سردار برائیوں کے ہی درمیان جینا چاہتا ہو، وہاں بھی کمزوروں اور طاقتوروں کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ جو لوگ کمزور تھے وہ اس بات کے خواہاں تھے کہ اپنے طور پر طاقت حاصل کر لیں اور اس طرح دوسروں پر انہیں فوقیت حاصل ہو جائے۔ تغرل نے بستی بسا تو ڈالی تھی، اپنی دولت اپنی وحشت و بربریت کے بل پر یہاں طاقت کا قانون رائج کر دیا تھا۔ لیکن یہ بات شاید کچھ جہاں دیدہ ذہنوں میں ضرور ہو کہ اس طرح آبادیاں قائم نہیں رہتیں، انسانی اصول بے مقصد نہیں ہوتے، شہری قوانین ملکی قوانین بے وقت نہیں ہوتے۔ ان قوانین کی بنا پر انسانوں کو تحفظ ملتا ہے، آبادیاں پروان چڑھتی ہیں، اور اگر یہ قوانین نہ ہوں تو ہر سمت قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو جائے اور انسان خود اپنی بے اصولی کا شکار ہو کر فنا ہو جائے۔ ابھی شہنشاہ بستی کا آغاز تھا اور چونکہ اسے ایک لٹیرے سردار کی رہنمائی حاصل تھی، اس لیے وہاں یہ سب کچھ نہیں شروع ہوا تھا، لیکن آنے والے وقت میں اس کے امکانات تھے کہ شہنشاہ بستی اپنی ہی نازل کی ہوئی مصیبتوں کا شکار ہو جائے۔ شہنشاہ نے بہت غور و خوض کیا تھا
بہت گہرائیوں میں جا کر سوچا تھا، اور اس کے بعد کچھ ایسے فیصلے کیے تھے جو اس کے جی کو تو نہ لگتے تھے، لیکن یہ اندازہ اسے بخوبی ہو چکا تھا کہ ان فیصلوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس نے اس دوران میں اپنی ماں، نانا گوندل خان اور دوسرے بے شمار لوگوں کی باتوں سے تجزیہ کیا تھا کہ تغرل اسے بے پناہ چاہتا ہے۔ تغرل کی کہانی میں اس وقت سے انسانیت کا کچھ عنصر شامل ہوا تھا جب اس کی پیدائش ظہور میں آئی تھی۔ اس بار اس نے نیکی کا ایک کام کیا تھا، وہ یہ کہ اس کی ماں کو زندگی بخش دی تھی، اور پھر وہ راستہ اپنایا تھا جو یقینی طور پر اس کی فطرت کے خلاف تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس سے جدا ہو گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو علم و عمل کی روشنی اس کے ساتھ تھی۔ بہت سے نظریات ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، ناصر افضال سے اختلاف ہوا تھا، لیکن جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو اسے یہ اندازہ ہوا کہ ناصر افضال نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر انسانیت کا نام زندہ رکھا ہے، اور اس کے دل سے ناصر افضال کے خلاف جو بغض تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب جب نیکی کے یہ راستے اس کے سامنے آئے تھے تو اس کا دل کسی طور اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ بھی اپنے باپ کے رنگ میں رنگ جائے۔ ایک ایسا شخص جو سرکش تھا، خونی تھا، ناقابل تسخیر تھا، لیکن اس کی تسخیر شہنشاہ کے ہاتھوں ہو گئی تھی۔ شہنشاہ کے لیے قابل قدر ہو سکتا تھا، اس تصور کے ساتھ کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہے، لیکن جب اس نے ان واقعات کو انسانیت کی کسوٹی پر پرکھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ ایک باپ اور ایک بیٹا کل کائنات نہیں ہوتے۔ اگر باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسرے انسان ان سے کمتر ہو گئے۔ ہر ایک کی زندگی قانون انسانیت کی حیثیت سے یکساں ہے، اور قانون انسانیت کو پائمال کرنے والے انسان نہیں کہلائے جا سکتے۔ تغرل بے شک ایک محبت کرنے والا باپ اور ایک جنون کی حد تک چاہنے والا انسان تھا، لیکن وہ ایک وحشی خونی درندہ تھا، اور اس کی بھیانک زندگی لاکھوں انسانوں کے لیے کرب و اذیت کا باعث رہی تھی، اور آنے والے وقت میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی خون ریزی کہاں جا کر رکے۔ شہنشاہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ چاہے تو تغرل کو ان معاملات سے روک سکتا ہے، اور چونکہ ایک انسان کی حیثیت سے یہ ذمہ داری اس کے شانوں تک پہنچی تھی، چنانچہ اب وہ اس کشمکش کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ محبت کرنے والے باپ کو زندہ رکھے، یا ان لاتعداد انسانوں کو جو تغرل کی درندگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس نے ناصر افضال کے الفاظ سے یہ روشنی حاصل کی تھی کہ اپنی ذات کے لیے دوسروں کو قربان کرنا یا سچائیوں سے منہ موڑنا ایک غلط اقدام ہے، اور اس کا حساب یقینی طور پر لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گوندل خان نے بھی اسے یہی مشورہ دیا تھا، اور بارہا یہ پیشکش کی تھی کہ وہ اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں جھانک کر یہ سوال کرے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر وہ اس بات سے پوری طرح متفق ہو گیا تھا کہ تغرل مجرم ہے، اور ایک مجرم کو سزا دینے کی طاقت رکھنے کے بعد اس سے چشم پوشی مناسب نہیں ہے۔ البتہ وہ دیوانوں کی طرح یہ اقدام نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی خداداد ذہانت کے تحت بالآخر منصوبہ بندی کر لی تھی، اور اپنے کام کی تکمیل کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ گوندل خان سے اس رات خاصی طویل گفتگو رہی تھی۔ گوندل خان اس کے الفاظ سن کر جذباتی ہو گیا تھا اور بہت دیر تک روتا رہا تھا، اور شہنشاہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھر جب گوندل خان کے آنسو تھمے تو اس نے شہنشاہ سے کہا، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، تو نے انسانیت کی بقا کے لیے جو فیصلے کیے ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اگر برائیاں انتہا کو پہنچ گئی ہیں تو نیکوکاروں نے بھی اپنی راہ نہیں چھوڑی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس دنیا کی آبادی اتنی بڑھ چکی ہوتی۔ بڑے بڑے وحشت خیز اور خون ریز اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے انسانیت کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے کر دیے، لیکن بالآخر انہی میں سے موسیٰ بھی پیدا ہوا، اور اس نے انسانیت کا علم پھر سے بلند کر دیا۔ یہ کام کرنے والے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان خوفناک انسانوں کی مانند جو تاریخ میں اپنے لیے بدترین مقام چھوڑ گئے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ تم کیا لاحہ عمل اختیار کرو گے؟ میرے بچے، تیری عمر ابھی کم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تو تجربات کی روشنی لے کر نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود جو تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے وہ ابھی تجھے حاصل نہیں ہے۔ بابا خان، مجھے آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ میں جو قدم اٹھانے جا رہا ہوں اس کے لیے میں آپ کی رہنمائی ضروری سمجھتا ہوں۔ کاش میں تیرے کام آ سکوں۔ بہت عرصے پہلے تیری ماں زرنگاہ نے بھی تغرل کے خلاف انہی جذبات کے تحت عمل کا آغاز کیا تھا۔
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو منوا لیا تھا، مگر ہم پھر بھی ہار گئے۔ اس کے بعد آج ہم تغرل کے رحم و کرم پر ہیں، لیکن اب ان غلطیوں کو نہیں دہرایا جانا چاہیے جن کی بنا پر ہم ناکام رہے۔ بابا گوندل خان، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بستی میں سب سے پہلے ان لوگوں کی صفائی کروں جنہوں نے تغرل کے مقاصد کو ہوا دے رکھی ہے۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے بابا خان، اور میں اسی منصوبے پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تم یوں سمجھ لو کہ ابھی جو میرے اپنے ذہن میں ہے اس سے میں پوری طرح مطمئن ہوں۔ جب کسی نازک مرحلے پر مجھے تمہاری رہنمائی درکار ہوگی تو میں تم سے گریز نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں تجھ پر مکمل اعتماد کرتا ہوں، اور یہ بے اعتمادی بھی صرف اس شکل میں ہے کہ میں تیری زندگی کا تحفظ چاہتا ہوں۔ تغرل کے اندر چھپی ہوئی ایک عجیب کیفیت کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا، وہ یہ کہ وہ اپنے راستے کی رکاوٹیں برداشت نہیں کرتا۔ اگر کسی بھی شے کو وہ اپنے راستے کی رکاوٹ تصور کرتا ہے تو پھر تمام رشتے بھول جاتا ہے، اور سب سے پہلے وہ اسے اپنے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا تم جو کچھ بھی کرو بڑی احتیاط اور ذہانت سے کرو۔ کوشش کرو کہ تغرل بدظن نہ ہو۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک شخص رہتا ہے جو اس کی برائیوں کو ذہانت کے راستے دکھاتا ہے۔ اس کا نام تیمور ہے۔ میں نے اس کا اچھی طرح تجزیہ کیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو ابتدا ہی سے تغرل کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس نے تغرل کو ہمیشہ بدترین مشکلات سے نکالا ہے۔ میں اس شخص کا حوالہ تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ تو اس پر نگاہ رکھ اور اس سے ہوشیار رہ۔ تغرل بذات خود اتنا ذہین نہیں ہے کہ وہ تیرے کسی مقصد کو سمجھ پائے، لیکن بڑے سر والا لنگڑا بہت ہی شاطر انسان ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے میری بیٹی کی زندگی بچائی تھی، لیکن اب اس وقت تو ہم یہاں انسانیت کے لیے برسر پیکار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ہم کسی بھی بات کو اپنے راستے کی رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ گو یہ گناہ بدتر ہے، لیکن انسانی زندگی سے مذاق بدترین ہوتا ہے، اور ہم اس بدتر کو نظر انداز کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ چنانچہ میرے بچے، تیمور سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ شہنشاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، میں نے اس بات سے کبھی انحراف نہیں کیا بابا خان کہ عمر بے شک وسیع و عریض تجربہ دیتی ہے، اور یہ تمہارے تجربے کی بات ہے جسے میں نے ذہن نشین کر لیا ہے۔ کافی دیر تک وہ دونوں گفتگو کرتے رہے تھے، اور اس کے بعد شہنشاہ اپنی خوابگاہ میں چلا گیا تھا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر جاگتا رہا اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا رہا تھا۔ دوسرے دن سے اس نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ زرنگاہ بے شک ایک زمانے میں ذہین ترین عورت تھی، لیکن پے در پے حادثات سے بالآخر وہ شکست کھا چکی تھی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ عورت کی فطرت میں شوہر پرستی شامل ہوتی ہے۔ چنانچہ تغرل کی تمام برائیوں کے باوجود زرنگاہ اس کی زندگی کی خواہاں تھی، اور اس کے بعد سے جب سے وہ تغرل کی زندگی میں باقاعدگی سے شامل ہوئی تھی، اس کا ہر لمحہ تغرل کی زندگی کی دعائیں مانگنے میں بسر ہوتا تھا، اور وہ کسی بھی طور یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ تغرل کو کوئی نقصان پہنچے۔ یہ بات اس کا باپ گوندل خان بھی جانتا تھا، اور خوش بختی یہ تھی کہ شہنشاہ بھی اس بات سے واقف تھا۔ غالباً یہ علم کہ وہ روشنی تھی جو ابھی تک ان پہاڑوں میں باقاعدگی سے نہیں پہنچی تھی، اور اس روشنی نے شہنشاہ کو بہت سے ایسے مسائل سے بھی آگاہ کر دیا تھا جن کا ابھی اس کی زندگی سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس کا یہ فیصلہ بھی بالکل حق بجانب تھا کہ وہ اپنی تمام تر کارروائیوں سے زرنگاہ کو بے خبر رکھے، کیونکہ اس عورت کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ بیٹے اور شوہر کی زندگی میں سے کس کی زندگی کا انتخاب کرے۔ چنانچہ اسے اس جھگڑے میں نہ ڈالنا ہی بہتر تھا۔ جہاں تک تغرل کا تعلق تھا تو یہ بات یقینی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا زوال ہوگا، اور برائی کی رسی دراز ہوتی ہے، لیکن جب اس کا حلقہ تنگ ہوتا ہے تو پھر تمام ذہانتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ بہرطور شہنشاہ نے تغرل سے نمٹنے کے لیے جو منصوبات بندی کی تھی، ان کے آغاز میں اس نے دیر نہ لگائی۔ پہلے وہ ایک بجھے بجھے انسان کی حیثیت سے شہنشاہ بستی کے رہنے والوں اور یہاں پر موجود ہر شے کو دیکھتا تھا، لیکن اس دن سے اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا، اور اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر تنہا ہی باہر نکل آیا، اور اس کے بعد اس کا گھوڑا خرامہ خرامہ شہنشاہ بستی کی صاف و شفاف راستوں پر سفر کرنے لگا۔ وہ گہری نگاہوں سے ایک ایک شے کا جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ لوگ اس کے راستے میں آتے تو جھک جھک کر سلام کرتے، اور وہ انتہائی پرغرور انداز میں ان کے سلام کا جواب دیتا یا نہ دیتا، وہاں سے آگے بڑھ جاتا۔ یہ تمام دن اس نے شہنشاہ بستی کی گلیوں اور سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے گزارا۔
شام کو جب سورج ڈھلے وہ واپس پہنچا تو تغرل تیمور کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تغرل مسرور لہجے میں بولا، شہنشاہ میرے بچے، یہ آج صبح سے تو کہاں سڑکوں پر گشت کرتا پھر رہا ہے؟ مجھے ہر جگہ سے یہ اطلاع ملتی رہی تھی کہ شہنشاہ وہاں سے گزرا ہے۔ آج تیرے دل میں اس بستی شہنشاہ کو دیکھنے کی آرزو کیسے بیدار ہو گئی؟ شہنشاہ مسکراتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچا، نہایت ادب سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور پھر اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا، بابا خان، بہت عرصے تک میں عجیب و غریب ذہنی کشمکش کا شکار رہا ہوں۔ سوچتا رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سے مشغلے دریافت کرنے چاہیے کہ میرا وقت بھی آسانی سے گزرے۔ بالآخر میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے۔ یہ بستی تم نے جس محنت سے میرے لیے آباد کی ہے بابا خان، کیا میں تمہاری اس محنت کو نظر انداز کر دوں؟ ارے نہیں، یہ تیرا مستقبل ہے، یہ تیری زندگی ہے شہنشاہ۔ بستی کو میں ان پہاڑوں کی سب سے عظیم بستی کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرے نام پر اسے آباد کر کے میں نے اسے تجھے سونپ دیا ہے۔ اس بستی میں تیرا قانون نافذ ہوگا۔ شہنشاہ اس بستی کو جس قدر بھی ترقی دے سکتا ہے تو دے گا۔ اور کیا آج اس بستی کی سڑکوں پر گشت تیرے اسی خیال کا نتیجہ تھا؟ ہاں بابا خان، میں اس کے ایک ایک ذرے کا تحفظ چاہتا ہوں، چونکہ میرے باپ نے یہ بستی میرے لیے بسائی ہے، اب اس کی بقا میرے ذمہ داری ہے۔ دیکھا دیکھا اوئے لنگڑے، دیکھا اوئے بڑے سر والے، کیا کہہ رہا ہے میرا بیٹا؟ دیکھا تو نے، دیکھا؟ تغرل نے مسرور انداز میں ایک زوردار دھپ پاس بیٹھے ہوئے تیمور کے سر پر رسید کر دی، اور تیمور اس کی ضرب کتاب نہ لا کر اوندے منہ نیچے گر پڑا۔ لیکن وہ ان باتوں کا عادی تھا، اٹھ کر مسکراتا ہوا بولا، خون بالآخر رنگ لاتا ہے خان، اور تیرا خون خراب نہیں ہو سکتا۔ شہنشاہ کی سوچوں میں یہ تبدیلیاں خوش آئند ہیں، اور میں تجھے اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اوئے بڑے سر والے، ایک بات سن لے، کان کھول کر سن لے۔ میں نے شہنشاہ سے ایک وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کی تکمیل اسی لمحے سے ہو جانی چاہیے جب میں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اب اس بستی پر شہنشاہ کا قانون نافذ ہوگا۔ میں نے اپنے تمام قوانین منسوخ کیے، اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے کسی بھی قانون کے جواب میں اگر شہنشاہ اپنا کوئی قانون نافذ کرتا ہے تو میرا قانون منسوخ اور شہنشاہ کا قانون رائج سمجھ لیا تو نے؟ یہ بات ہر کان تک پہنچ جانی چاہیے۔ بستی کے رہنے والے ہر شخص کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ شہنشاہ بستی کا قانون ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا عظیم آقا، ایسا ہی ہوگا۔ بیٹھ جا میرے بیٹے، بیٹھ جا میرے پاس اور مجھے بتا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تغرل نے کہا، بابا خان، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تم اس بستی کے سردار ہو، اگر میں تم سے کوئی فرمائش کروں تو تم مان لو گے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے شہنشاہ؟ بول، کیا چاہتا ہے؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا بابا خان، جب تم نے یہ بستی آباد کی تھی، لوگوں کو کیا کہہ کر یہاں بلایا گیا تھا؟ بڑے سر والے، اسے بتا ہم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا عظیم آقا، وہ لوگ جو بے خانماں ہوں، جن کے ٹھکانے ان سے چھن گئے ہوں، جن پر کسی نے ظلم کیا ہو، ان کے لیے شہنشاہ بستی کے دروازے کھلے ہیں، وہ یہاں آباد ہو سکتے ہیں۔ ان سے کیا وعدے کیے گئے تھے بابا خان؟ بول تیمور خان، بتا اسے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ انہیں بستی میں پناہ دی جائے گی، انہیں ضروریات زندگی کا سامان دیا جائے گا۔ خان تغرل خان نے اس بستی کو پہاڑی قبیلوں کی ہر بستی سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اس سے تمہیں انکار ہے تیمور خان؟ نہیں شہنشاہ۔ کیا اس بستی کی خوبصورتی میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ اضافہ؟ ہاں، تغرل نے ایک خوبصورت بستی بسا دی۔ کیا یہاں رہنے والے اسے اور خوبصورت بنا رہے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں۔ کیوں، ایسا کوئی حکم انہیں دیا گیا؟ پوری بستی غلاظت کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے، لوگ دولت کی خاطر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ میں اس گندگی کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا کی بسائی ہوئی بستی ناکارہ لوگوں کے ہاتھوں تباہ نہیں ہو سکتی۔ تمام ناکارہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ تغرل مسکرا کر بولا، نہیں بابا خان، کسی کو قتل نہ کیا جائے، انہیں خواب سے جگایا جائے، انہیں ہوش میں لایا جائے۔ کیا سمجھے بڑے سر والے؟ تغرل گرایا۔ ٹھیک ہے عظیم آقا، مجھے حکم دیا جائے۔ ابھی حکم ہے کہ میدان میں بلا لیا جائے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، شہنشاہ نے کہا، اور تیمور نے گردن جھکا دی۔ تیمور کے لیے یہ مشکل کام نہ تھا۔ شہنشاہ کے حکم کو بستی والوں تک پہنچا دیا گیا۔ ان میں بچوں اور عورتوں کی موجودگی ضروری نہیں تھی۔
تیمور خان، کیا ہماری بستی میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں؟ کہاں شہنشاہ، اس پورے علاقے میں چند ہی قبائل ایسے ہوں گے جو تعلیم کی ضرورت محسوس کرتے ہوں گے۔ کیا یہ بات قابل افسوس نہیں ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں عظیم شہنشاہ، جب کہ میں خود ناخواندہ ہوں۔ ویسے سنا یہ گیا ہے کہ علم بزدلی بخشتا ہے۔ لعنت ہے اس سوچ پر، بے علمی دیوانگی بخشتی ہے۔ انسان عدم واقفیت کی بنا پر انسانیت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کون سی انسانیت کی بات کر رہے ہو شہنشاہ؟ تیمور نے کہا، اور شہنشاہ سنبھل گیا۔ علم کے حصول کے بعد بہت سے مشکل مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب جو الجھن مجھے پیش آ رہی ہے، اور کچھ تعلیم یافتہ انسان یہاں موجود ہوتے تو پیش نہ آتی۔ شہنشاہ نے کہا، اگر عظیم آقا چاہے تو یہاں علم آ سکتا ہے۔ کیسے؟ علم بھی عظیم آقا کے قانون میں شامل ہو جائے۔ شہنشاہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولا، مجھے اپنے کام کی تکمیل کے لیے کچھ لوگ درکار ہوں گے۔ کس قسم کے لوگ؟ جو میرے احکامات کو یاد رکھیں اور ان کی تعمیل میں میری مدد کریں۔ ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو آس پاس کے قبیلوں سے پکڑ کر لائے جا سکتے ہیں، جیسے ہم ارجمند خان کو لائے تھے۔ ارجمند خان کون ہے؟ اس بستی کا معمار۔ تیمور نے مزے لے لے کر ارجمند کی کہانی شہنشاہ کو سنائی۔ نہیں تیمور خان، باہر کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ مل جائیں، تھوڑے بہت تعلیم یافتہ ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہتر ہے، مگر انہیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ ابھی میرے ذہن میں رہنے دو تیمور خان۔ جو حکم ہو عظیم آقا۔ مگر کیا؟ خان تغرل خان نے ہمیشہ تیمور خان کے مشوروں کو مد نظر رکھا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں بھی ایسا ہی کروں گا تیمور خان، بس کچھ باتیں میرے ذہن میں رہنے دو۔ شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے اجازت۔ یہ کام کتنے وقت میں کر لو گے؟ کل تک۔ بستی میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بہت مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ تیمور خان کچھ اور چیزیں بھی درکار ہوں گی۔ شاید مال خانے میں مل جائے گا۔ وہ بھی ضروری ہے۔ تیمور خان کو ملنے والا ہر حکم ضروری ہے عظیم آقا، فکر مت کرو، تیمور نے کہا۔ اور پھر اس نے 17 ایسے افراد مہیا کر دیے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مگر یہ معمر لوگ تھے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ درکار ہوں گے خان؟ تیمور نے پوچھا۔ نہیں، فی الحال یہ کافی ہیں، مگر قلم کاغذ وغیرہ؟ مال خانے میں ان چیزوں کی تلاش جاری ہے عظیم آقا، اور یقیناً کسی قبیلے کے لوٹے ہوئے مال میں سے یہ اشیاء بھی دریافت ہو جائیں گی۔ سرداروں کو اس قسم کی چیزوں کا بہت شوق ہوتا ہے، اور بعض سرداروں کے پاس سے یہ اشیاء ہم تک ضرور پہنچی ہوں گی۔ ہمیں اس کے لیے کچھ اور وقت درکار ہے۔ ہاں، ان تمام افراد کے لیے کیا حکم ہے؟ انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ ہمارے مہمان خانے میں منتقل کر دیا جائے اور ہر آسائش فراہم کر دی جائے، کیونکہ یہ معزز ہیں ان تمام لوگوں سے جو اہل علم نہیں ہیں۔ گویا انہیں معززین قرار دیا گیا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ ہاں، بہتر ہے عظیم آقا، میں انہیں مہمان خانے میں منتقل کر کے ملازموں کو ہدایت جاری کیے دیتا ہوں، تیمور نے کہا، اور شہنشاہ نے گردن ہلا دی۔ تیمور ان لوگوں کے لیے انتظامات کرنے چل پڑا، اور اس نے شہنشاہ کی ہدایت کے مطابق ہی تمام انتظامات کر کے ان تمام لوگوں کو مہمان خانے میں منتقل کر دیا جانا تھا کہ شہنشاہ کے احکامات کی تعمیل حرف بحرف ضروری ہے، لیکن خود اس کے ذہن میں کچھ کلبلاہٹیں سی ہو رہی تھیں۔ تغرل کا یہ رویہ رہا تھا اس کے ساتھ کہ کوئی اچھی بات ہوتی یا بری، کسی بھی انداز میں وہ تیمور کو ضرور بتا دیا کرتا تھا، لیکن شہنشاہ کی یہ احتیاط تیمور کو پسند نہیں آئی تھی، اور وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہرطور جب تغرل سے ملاقات ہوئی تو مسکراتے ہوئے کہا، خان تغرل خان، تمہارا شہنشاہ در حقیقت اب شہنشاہیت کے رنگ اختیار کر رہا ہے، اور رفتہ رفتہ اس کا روپ بدلتا جا رہا ہے۔ تغرل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے فخریہ انداز میں کہا، وہ میرا خون ہے بڑے سر والے، اور اگر بدبخت شیرم پہاڑوں میں گندگی نہ پھیلاتا اور ہم سے بغاوت نہ کرتا تو اب تک شہنشاہ نہ جانے کیا سے کیا بن چکا ہوتا۔ تاہم کچھ دیر لگ گئی، لیکن اب وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ نہ صرف بہتر بلکہ بہت بہتر عظیم آقا، مگر تم سے کچھ مختلف ہے شہنشاہ۔ کیا مطلب ہے تیرا بڑے سر والے؟ مطلب یہ ہے عظیم آقا کہ اس میں ایک کمزوری پیدا ہو گئی ہے، ایک خرابی ہے اس کے اندر، جس کی نشاندہی تمہارے سامنے کر دینا ضروری ہے۔ تغرل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس نے تیمور کو گھورتے ہوئے کہا، بڑے سر والے، سوچ سمجھ کر بات کیا کر،
کسی اور کے نہیں شہنشاہ کے بارے میں کہہ رہا ہے تو؟ میرے شہنشاہ میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ نہیں عظیم آقا، تیری اولاد یقینی طور پر تیرے ہی جیسی ہو سکتی ہے، لیکن جس خرابی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ خرابی ہم لوگوں کو بڑے نقصانات سے دوچار کر سکتی ہے۔ مطلب کیا ہے تیرا؟ علم کی روشنی، تعلیم، یہ خامی مہذب دنیا میں جا کر شہنشاہ کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ جو لوگ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں عظیم آقا، ان میں احتیاط کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ پر احتیاط سوچیں بعض اوقات اپنے تحفظ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتی ہیں کہ انسان خود اپنی ہی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو گہری سوچوں کے حامل نہیں ہوتے، عملی انسان ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کام لینا جانتے ہیں، جبکہ تعلیم کی دی ہوئی سوچ احتیاط کے تصورات کو ذہن میں جگہ دیتی ہے، اور انسان کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اونچ نیچ پر غور کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ فیصلے کرتا ہے کہ اسے کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ عظیم آقا، میں صرف اس برائی کا تذکرہ کر رہا تھا۔ شہنشاہ کے ذہن میں اگر یہ سوچیں رہیں تو اسے بہت سے معاملات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی کی نشاندہی میں تم سے کر رہا تھا، ورنہ کیا میں یہ بات نہیں جانتا کہ شہنشاہ کی رگوں میں دوڑنے والا خون کس کا ہے؟ اوئے بڑے سر والے، وہ بھی ایک مجبوری تھی۔ لعنت ہے اس کتے شوگان پر جو میرے بیٹے کو اس طرح اٹھا کر لے گیا اور اس نے اسے تعلیم دلوا دی۔ یہ تعلیم تغرل دانت پیس کر خاموش ہو گیا۔ اسی کا تذکرہ کر رہا تھا عظیم آقا۔ راول خان کو خان زارق خان نے یورپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ سوچ کر کہ جب وہ واپس آئے گا تو وہاں سے علم کی روشنی لے کر آئے گا، اور آج یہی سب کچھ خان شہنشاہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے لاؤں جو تعلیم یافتہ ہوں اور لکھنا پڑھنا جانتے ہوں۔ معزز آقا، میرا فرض ہے کہ میں وہ کام کروں جو شہنشاہ نے کہا، اور ایسے 17 افراد دستیاب ہو سکے ہیں جو بوڑھے ہیں اور تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر چکے ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ پھر حکم ملا کہ قلم اور کاغذ مہیا کروں۔ مال خانے میں اس کی تلاش ہو رہی ہے، لیکن یہ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے یکجا ہو گئے ہیں، وہ شہنشاہ کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر ایسا ہوا تو عظیم آقا کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تغرل کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس کے بعد اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بڑے سر والے، نہیں۔ شہنشاہ جو کچھ کر رہا ہے اسے روکنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں انہیں آگے بڑھنے دو۔ ہم زندہ ہیں، ہم دیکھیں گے۔ اگر شہنشاہ کسی طور غلط فیصلے کرتا ہے تو ہم اسے روک سکتے ہیں، وہ ہماری اولاد ہے، ہمارا بیٹا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ابھی اس کے راستے روکنے شروع کر دیے تو وہ شکایت کرے گا۔ وہ کہے گا کہ ہم نے اس سے کہا کہ شہنشاہ بستی کے معاملات میں دلچسپی لو، اور پھر ہم اس کے قدم روکنے لگے ہیں۔ نہیں عظیم آقا، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں۔ میری صرف یہ خواہش ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے ہم اس پر بھرپور نگاہ رکھیں۔ وہ بچہ ہے، اس کی کوئی لغزش اس کے لیے نقصان دینا بن جائے، بس اتنا سا مقصد ہے میرا۔ تو بڑے سر والے، تو کس کام آئے گا؟ ان باتوں کو نگاہوں میں رکھ اور مجھے ان کے بارے میں اطلاعات دیتا رہ۔ کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو مجھ سے کہہ دینا، میں شہنشاہ کو سمجھا دوں گا۔ مگر عظیم آقا، شہنشاہ وہ بات بتانے کو تیار نہیں ہے جو ان کے ذہن میں ہے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ بس تو اس پر نگاہ رکھ، جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں مجھے اطلاع دیتا رہ۔ ٹھیک ہے عظیم آقا، میں جانثاروں میں سے ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میں نے جس طرح تغرل کی غلامی کی اسی طرح شہنشاہ کی غلامی کرتا ہوا مر جاؤں۔ تو ایک نیک اور وفادار آدمی ہے، مگر نیک نہیں۔ اگر تو نیک ہوتا تو اب تک کتے کی موت مارا گیا ہوتا۔ تغرل نے ایک کہا لگایا اور تیمور تائیدی انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر یوں ہوا کہ شہنشاہ کو بہت سے کاغذات اور قلم مہیا کر دیے گئے۔ یہ تمام چیزیں شہنشاہ کو مل گئیں تو اس نے ان 17 افراد کو ایک خاص جگہ طلب کر لیا جو تعلیم یافتہ تھے۔ یہ معمر لوگ سنجیدہ تھے اور مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ کسی نہ کسی طرح وہ بستی شہنشاہ پہنچ گئے۔ معزز حضرات، شہنشاہ نے انہیں احترام سے بٹھاتے ہوئے کہا، یہ اتفاق ہے کہ جب مجھے کچھ تعلیم یافتہ حضرات کی ضرورت پیش آئی تو میرے سامنے ایسے بزرگ لائے گئے جو تعلیم یافتہ تھے۔
اگر ان میں نوجوان ہوتے تب بھی ان کی اسی طرح تکریم کرتا، اور اس کی وجہ ان کا علم ہے۔ بزرگوں نے ایک دوسرے کی صورتیں دیکھیں اور پھر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، معزز سردار، کیا علم تیرے لیے اس قدر باعث عزت ہے؟ ہاں، اور آج اس قبیلے میں جب مجھے یہ علم ہوا کہ نوجوانوں میں سے کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے تو مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ آپ لوگوں کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ میں نے پردیس میں رہ کر علم حاصل کیا ہے، اور علم کی قدر میرے دل میں ہے، اور اس مناسبت سے میں نے آپ کی تعظیم کی ہے کہ آپ صاحب علم ہیں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ کا تعلق مختلف قبیلوں سے ہے۔ آپ میں سے کسی کے قبیلے میں یہ تصور نہیں پیدا ہو سکا کہ وہاں علم کو فروغ دیا جائے۔ تعلیم کسی بھی طور بری چیز نہیں ہوتی، اور علم انسان کی صلاحیتوں اور شخصیت کو نکھارتا ہے، اسے زندہ رہنے کے ڈھنگ سکھاتا ہے۔ اگر تو یہ نہ بتاتا شہنشاہ کہ تو مہذب دنیا سے علم حاصل کر کے آیا ہے تو ہم حیرت سے مر جاتے۔ یہ بات صاحب علم ہی سوچ سکتا ہے۔ ان پہاڑوں میں یہ باتیں سوچنے کا رواج نہیں ہے، بلکہ قبیلوں کا تصور ہے کہ علم کی روشنی بزدلی کو جنم دیتی ہے۔ آہ کاش یہ تصور مٹ جاتا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ بزرگ تو با علم ہیں، مگر نوجوان علم سے اتنی دور ہٹ چکے ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ اپنے قریب کسی بھی ایک شخص کو اپنے علم کی روشنی سے مالا مال کر دیں۔ یہ آپ کا علم پر احسان ہوگا۔ خیر، اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ تعجب ہوتا ہے تغرل خان کے بیٹے، تعجب ہوتا ہے تو ان الفاظ میں ہم سے بات کر رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ اب ہمارے کان کبھی نہ سن پائیں گے۔ تو نے ہمیں عزت و احترام سے مخاطب کیا، تیرا شکریہ، اور یقیناً تجھے اس کا اجر ملے گا۔ معزز حضرات، اب آپ لوگ ایک طویل عرصے تک یہاں قیام کریں گے، میرے مہمان ہوں گے۔ آپ کی ہر ضرورت کی ذمہ داری مجھ پر واجب ہوگی، اور اس کے صلے میں آپ کو میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہاں روکنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ میں آپ سے کہوں وہ آپ کے سینوں میں محفوظ رہے اور کہیں باہر نہ جائے، اور آپ میں سے ہر شخص یہ بات سن لے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تعمیل ضروری ہے۔ ہم تیرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے شہنشاہ۔ شہنشاہ، بستی ایک ڈاکو نے لوٹے ہوئے مال و دولت سے تعمیر کی ہے، اور بے شمار ڈاکو یہاں آباد ہیں۔ ان میں سے بے شک کچھ لوگ وہ ہیں جو تغرل کے ساتھ لوٹ مار کرتے تھے، لیکن بے شمار ایسے ہیں جو تغرل کی دی ہوئی مراد سے فائدہ اٹھا کر اس بستی میں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ لوٹے ہوئے مال میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور وہ اس حصے کو استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ سب کچھ نامناسب ہے، اور نہ آئندہ یہ سب کچھ ہوگا۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے جس کے تحت شہنشاہ بستی اپنی زندگی کا آئندہ سفر طے کرے۔ کسی مقصد اور کسی سوچ کے بغیر کوئی بھی بستی زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتی۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے میں نے اس کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیا ہے، اور یہ محسوس کیا ہے کہ یہ عارضی زندگی بہت جلد ختم ہو جانے کے لیے ہے، اور بستی کی تباہی زیادہ دور نہیں ہے۔ میں اس کی بقا کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنا چاہتا ہوں جو بستی والوں کے لیے ناپسندیدہ ہوں گے، لیکن ان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ بزرگ متحیرانہ انداز میں شہنشاہ کی صورت دیکھتے رہے، پھر انہوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں۔ شہنشاہ کی آواز نے ان سرگوشیوں کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا، ایک بزرگ کاغذ قلم لے کر میرے سامنے پہنچ جائے، میں اس پر اپنے مقاصد واضح کر دوں، اور اس کے بعد میں آپ کے مشوروں کا طلبگار ہوں گا۔ شہنشاہ کے حکم کی تعمیل میں ایک شخص نے کاغذ قلم سنبھال لیا، اور شہنشاہ نے کہا، بستی شہنشاہ کے لیے سردار تغرل خان کے حکم سے چند قوانین کا اعلان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بستی شہنشاہ میں رہنے والے افراد کی ایک مکمل فہرست تیار کی جائے، اور اس میں یہ درج کیا جائے کہ بستی شہنشاہ میں کل کتنے خاندان آباد ہیں، اور ان کا تعلق کون کون سے قبیلے، کون کون سی بستی سے ہے۔ ہر خاندان کے افراد کا تعین کیا جائے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ نمبر 2، یہ اندازہ لگایا جائے کہ ان خاندانوں میں سے کون کس کس حیثیت کا مالک تھا اپنے قبیلے میں، اور اس کا روزگار زندگی کیا تھا۔ نمبر 3، یہ معلوم کیا جائے کہ ان لوگوں میں سے کون کون اس قابل ہے کہ اگر بستی شہنشاہ پر کبھی بیرونی حملہ آوروں کی طرف سے کوشش ہوئی تو وہ شہنشاہ کے سپاہیوں کی حیثیت سے لڑنے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں۔ نمبر 4، یہ معلوم کیا جائے کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کام کے لیے موزوں ہیں، اور کتنے ہیں جو صرف بیٹھ کر اپنا حصہ وصول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد نئے قانون کی تشکیل اس طرح کی جائے کہ وہ تمام گھرانے جو یہاں آباد ہیں
اور بستی شہنشاہ کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے رہے، بستی شہنشاہ سے نکال دیے جائیں اور انہیں دور دور تک کسی بستی میں پناہ نہ لینے دی جائے۔ ان میں وہ لوگ جو بستی شہنشاہ کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہیں، اگر اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کر سکیں کہ وہ بستی شہنشاہ کی تعمیر میں اپنا حصہ لے سکتے ہیں، تو انہیں یہاں قیام کی اجازت دی جائے، باقی لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے۔ اس کے علاوہ یہ اعلان بھی کیا جائے کہ بستی شہنشاہ میں کوئی صاحب حیثیت یا صاحب جائیداد نہیں ہوگا، تمام ذرائع سردار کی تحویل میں رہیں گے، ہر شخص کو اس کی محنت کے مطابق معاوضہ ملے گا۔ وہ لوگ جو سپاہیوں کی خدمات سر انجام دینے کے لیے تندرست و توانا ہیں، قابل ترجیح ہوں گے، اور بستی کے تحفظ کے لیے انہیں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ یہ تمام قوانین تغرل کے حکم سے نافذ کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جب بستی کی سرداری شہنشاہ کے ہاتھ میں آئے گی تو یہ قوانین شہنشاہ کے احکامات سے منسلک ہو جائیں گے۔ شہنشاہ ان لوگوں کو اپنے مقاصد سے آگاہ کرتا رہا، اور بزرگوں کے چہرے عجیب و غریب کیفیت اختیار کر گئے۔ یہ قوانین تو لاتعداد ایسے قبائل میں بھی موجود نہیں تھے جو مہذب کہلاتے تھے اور جن کے سردار فہم و فراست میں بے مثال سمجھے جاتے تھے۔ یہ قوانین تو شہنشاہ بستی کے لیے بہت سخت تھے، لیکن ان کے نافذ ہونے کے بعد کسی بھی بستی کو ایک عظیم بستی کا نام دیا جا سکتا تھا۔ یہ تبدیلی جو سب سے پہلے ان کے علم میں آئی تھی، اتنی حیرت ناک تھی کہ وہ سب کے سب تصویر حیرت بن گئے تھے۔ شہنشاہ انہیں اپنے احکامات لکھواتا رہا، اور اس کے بعد وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر اس نے ان تمام لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معزز حضرات، یہ خوشی کی بات ہے کہ صاحب علم آپ ہیں، اور میرے مشیروں میں آپ جیسے زیرک اور تجربہ کار لوگ شامل ہیں۔ ہم ڈاکو ہیں، اور بستی شہنشاہ کتنی ہی معزز کیوں نہ ہو جائے، ہمارے سامنے نہ صحیح در پردہ اسے لوگ ڈاکوؤں کی بستی ہی کہیں گے، اور اس بستی کو تاراج کرنے کے لیے جب تک یہ بستی قائم ہے اقدامات کیے جاتے رہیں گے۔ اس بستی کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں کے رہنے والے صرف ڈاکو ہی شمار نہ ہوں بلکہ باعمل بھی ہوں۔ اس طرح ہم اس بستی کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے کام کے مختلف گروپ بن جائیں گے، اور یہ گروپ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ اس طرح ہمیں بہت سی آسانیاں حاصل ہو جائیں گی۔ ایک بزرگ نے کہا، عظیم شہنشاہ، تو نے وہ سب کچھ کہا ہے جو شاید مہذب آبادیوں میں رہنے والے ہر شخص کی دلی آرزو ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی تیری ان باتوں سے منحرف نہیں ہے، لیکن کاش تو اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو جائے، اور بلا شبہ اس کے بعد ہم اپنے آپ کو ایک عظیم بستی کا شہری کہہ سکیں گے۔ ہمیں تیرے ان قوانین پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کاش تو انہیں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ قوانین شہنشاہ بستی میں رہنے والے ہر فرد کے لیے قابل قبول ہوں گے، اور جو ان میں سے کسی سے انحراف کرے گا اس کی سزا موت، اور صرف موت ہوگی، کیونکہ شہنشاہ بستی کے راز کسی بھی طرح شہنشاہ بستی سے باہر نہیں لے جائے جا سکتے۔ شہنشاہ نے کہا، اور وہاں موجود لوگوں کے رگو پے میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ انہوں نے سہمے دل سے یہ بات تسلیم کی کہ تغرل نے بلا شبہ اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ حکمراں رہ کر گزارا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے عشر اشیر بھی زیرک اور معاملہ فہم نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے شہنشاہ پہاڑوں کی تاریخ میں کسی نئے باب کا اضافہ کر دے۔ سرخاب سے براہ راست گفتگو کر کے ناصر افضال کو کسی قدر ڈھارس ہوئی تھی۔ یہ تبدیلی انہوں نے خصوصی طور پر نوٹ کی تھی۔ اس سے پہلے سرخاب کسی طور پر ان سے تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تھی، لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد اس نے ناصر افضال سے جو کچھ کہا تھا وہ باعث اطمینان تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک ٹوٹے دل کی آواز تھی۔ سرخاب اپنے تصور سے مایوس ہونے کے بعد ماں باپ کی مشکل دور کرنے کے لیے اس تعاون پر آمادہ ہو گئی تھی۔ بیوی نے کہا تھا کہ عورت کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ شادی شدہ ہونے کے بعد سب کچھ بھول کر صرف اپنے گھر کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ تجربہ ان کی زندگی کا شاندار تجربہ رہے گا۔ سرخاب کی دلجوئی کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے، اور اب اس تصور نے ان میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کی غلطی کا ازالہ ہو جائے، ہو سکتا ہے سرخاب اس کے بعد بہتر کیفیت میں آ جائے۔ چنانچہ وہ کافی مطمئن ہو گئے تھے اور اپنے طور پر منصوبہ بندیاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے وسائل سے کام لے کر وہ اس علاقے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں وستونیا رہتا ہے۔ انہیں اس کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ سب سے مشکل بات یہ تھی کہ اس جگہ کی صحیح نشاندہی نہیں ہو سکتی تھی جو وستونیا کا علاقہ تھا۔ اپنے طور پر علاقائی نقشوں پر بہت غور و خوض کیا تھا
انہوں نے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ غلام باغا کی مدد کے بغیر اگر وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو کیوں نہ یہ کوشش کر لی جائے، لیکن اس سلسلے میں بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کام ہو تو پھر یا تو پورے اعتماد کے ساتھ ہو، ورنہ بیوی اور بیٹی کے ساتھ کہاں بھٹکتے پھریں گے۔ چنانچہ غلام باغا ہی کا سہارا قبول کر لیا تھا انہوں نے، اور اس سلسلے میں اپنے اختیارات سے کام لے کر غلام باغا کو آزادی بھی دلوا دی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ساری کوششیں ہوئی تھیں، ان میں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ اس مسئلے میں ضرورت سے زیادہ پریشان تھے۔ بیوی نے جو روشنی دکھائی وہ بھی بری نہ تھی، اور ان کے دل میں یہ حسرت بیدار ہو گئی تھی کہ کاش اس طرح سے کام چل جائے۔ حالانکہ بہت عجیب سا لگتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی ایسے ہمدرد اور محبت کرنے والے نوجوان کا سہارا لیا جائے جو سرخاب کی خوشیاں واپس لوٹا دے۔ اس سلسلے میں بیوی سے گفتگو کی گئی تو اس نے حیران سے لہجے میں کہا، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کسی ایسے شخص سے سرخاب کی شادی کریں گے جسے اس بات کا علم ہو کہ وہ وستونیا نامی کسی نوجوان سے محبت کرتی تھی؟ میں سخت پریشان ہوں اس سلسلے میں۔ اگر ہم کسی ناواقف شخص سے اس کی شادی کر دیتے ہیں تو کیا سرخاب کی کیفیت کے پیش نظر کبھی یہ بات منظر عام پر نہیں آئے گی؟ اور اس وقت ہماری کیا عزت ہوگی، یا سرخاب کو کن مشکلات سے گزرنا پڑے گا، اس کا تمہیں اندازہ ہے؟ میں مانتی ہوں یہ بات، لیکن ایک اور عرض کرنا چاہتی ہوں آپ سے، بیوی نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا؟ اگر آپ کوشش کریں گے کہ کسی کو اس کی ذہنی کیفیت بتا کر اس سے اس بات کی درخواست کریں کہ وہ سرخاب کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، تو ایک ایسا شخص تو یہ کام ضرور کر سکتا ہے جسے سرخاب سے آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے کوئی دلچسپی یا لالچ ہو، لیکن ایک ایسا شخص جو سچائی سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچے گا کبھی یہ بات قبول نہیں کرے گا۔ گویا اعصار کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ گویا تمہارا مطلب یہ ہے کہ کوئی نوجوان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ سرخاب ایک نیک اور پارسا لڑکی ہے۔ بیوی کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، میں نے آپ کو تجربے کی ایک بات بتائی تھی کہ عورت عمر کے اس حصے میں جب وہ ذہنی طور پر ناپختہ ہوتی ہے، اگر کسی کی جانب متوجہ ہو جائے تو بے شک وہ اس کے ذہن و دل پر نقش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر اس کی زندگی اس سے وابستہ نہ ہو اور اسے کسی اور کی تحویل میں دے دیا جائے تو وہ عمر کے آخری لمحے تک اس شخص کے ساتھ اسی انداز میں گزار دیتی ہے کہ اس شخص کو کبھی اس کی محبت میں کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ اپنے معمولات میں مصروف ہو کر صحیح معنوں میں اپنا ماضی بھی بھول جاتی ہے۔ یہی کیفیت مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو اپنے دوسرے تجربے سے آگاہ کروں کہ عورت کی زندگی کا کوئی کچا پن مرد کبھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود بہت سی برائیاں اختیار کر لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پرانی بات ہے، کوئی نئی بات ہو تو کہو، ناصر افضال نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بیوی ہنس پڑی، پھر بولی، خیر یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ سے اس پر بہت زیادہ بحث نہیں کروں گی، لیکن میرا خیال ہے آپ کسی کو یہ بتائیں گے نہیں۔ اگر آپ ایک اچھا ساتھی چاہتے ہیں اس کی زندگی کے لیے تو بہتر ہے یہ راز اپنے سینے میں ہی رکھیں۔ یہ کیا دھوکہ دہی نہیں ہوگی؟ آپ جیسا مناسب سمجھیں، بہت بڑے پولیس آفیسر ہیں آپ، اور آپ نے پوری زندگی نیکی اور ایمانداری کے ساتھ گزاری ہے۔ دھوکہ دہی نہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا جو دل چاہے کریں، مگر سنو تو صحیح، میرا مطلب ہے کہ بعد میں اگر اس کا انکشاف ہوا تو اوفو، اس کا انکشاف آپ کریں گے، سرخاب کرے گی یا میں کروں گی؟ اور کون کر سکتا ہے اس کا انکشاف؟ نہ جانے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ بہر طور ٹھیک ہے، ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کسی سے رشتہ کرتے ہوئے کہ یہ لڑکی اس سے پہلے کسی اور کے عشق میں گرفتار رہ چکی ہے یا اب بھی گرفتار ہے، لیکن اگر صورتحال معلوم ہو گئی تو میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ آپ کا دماغ پتہ نہیں کیسا ہو گیا ہے، ہم انکار کریں گے، ہم اسے افواہ قرار دیں گے، اور سرخاب اسے سب کچھ سچ مچ بتا دے گی۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ بھی ایسا نہیں کرے گی۔ اس نے پورے ہوش و حواس میں آپ سے تعاون کا وعدہ کیا ہے، تو پھر آپ سے عدم تعاون نہیں کرے گی۔ دیکھو خدا مجھے کون کون سے امتحانات میں ڈالنا چاہتا ہے، ناصر افضال نے کہا، اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا، میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ جی جی کہیے۔ سرخاب کو تقاریب میں لے جایا کرو تاکہ اس کا دل بہل جائے، اور سنا ہے کہ ایسی تقاریب میں بہت سے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔
یہ بات تو میں آپ سے خود کہنے والی تھی، ایسا کرنا چاہیے، آپ نہ جانے کیوں دنیا سے کٹ کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں نہ جانے کیا کیا ہو گیا ہوں، کیا بتاؤں تمہیں، ناصر افضال ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اور بیوی ان کی ذہنی کیفیت سے واقف ہونے کی وجہ سے ان کے لیے افسردہ ہو گئی۔ بہرحال اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے معمولات میں تبدیلی کی۔ سرخاب واقعی تعاون پر آمادہ نظر آتی تھی۔ اس سے پہلے وہ ماں باپ سے برگشتہ رہی تھی، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو معتدل کرنا شروع کر دیا تھا۔ گو اس کے عارض پر اب وہ سرخی نظر نہ آتی تھی جسے دیکھ کر دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے اور انہیں اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن بہر صورت حسن و جمال میں اب بھی یکتا تھی، اور اس عجیب و غریب اندرونی بیماری نے اس کے چہرے پر ایک اور عجیب سا بانک پن پیدا کر دیا تھا۔ اس کی صحت پہلے سے کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی چھائی رہتی تھی، لیکن جب بھی وہ ماں باپ کے سامنے آتی اپنے انداز میں تبدیلی پیدا کر لیتی تھی۔ پھر ایک دن ایک تقریب ہوئی اور ناصر افضال نے اس تقریب میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اعلیٰ پائے کی تقریب تھی اور اسی معیار کے لوگ مدعو تھے۔ سرخاب نے ماں باپ کے حکم پر ایک عمدہ لباس پہنا تھا اور بلا شبہ جان محفل نظر آ رہی تھی۔ تقریب میں وہ بے شمار نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ دور بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے اپنے قریب موجود ایک شوخ و شنگ لڑکی سے پوچھا، شہری، وہ انابی لباس میں جو شعلہ رو نظر آ رہی ہے، وہ کون ہے؟ شوخ و شنگ لڑکی نے پہلے چونک کر سرخاب کو دیکھا، پھر ساتھ بیٹھے نوجوان کو دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، شعلہ رو؟ ہاں، اسے دیکھ کر یہی لفظ ذہن میں آیا ہے۔ غلط ہے کیا؟ برادر امریکہ پلٹ، جو کام کر نہیں سکتے اس کی تشہیر کیوں کرتے ہو؟ سمجھا نہیں ہمشیرہ عزیز؟ حالانکہ سب کچھ سمجھ چکے، تم جتنی سادگی کا مظاہرہ کرتے ہو اتنے سادہ نہیں ہو۔ آہ کاش مجھے مظاہرہ کرنا آتا، نوجوان بولا۔ بس بس، زیادہ بیوقوف نہ بنایا کرو، کہتے ہو امریکہ سے پارسا آئے ہو، اور نظر بازی کا یہ عالم ہے۔ ان 16 سالوں میں اپنے کلچر کو کتنا بھول گیا ہوں، اور مجھے یہ سب کچھ کتنا عجیب لگتا ہے۔ کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے تم سے ایک لڑکی کے بارے میں سوال کیا تھا، جواب دینے کی بجائے تم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں اگر کسی سے میں کوئی سوال کرتا تو پہلے مجھے اس کا جواب ملتا، پھر کوئی تبصرہ ہوتا۔ میں اسے نہیں جانتی، لڑکی نے ناک چڑھا کر کہا۔ بعض اوقات ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، نوجوان نے کہا۔ وہ کیا؟ تمہاری نیت میں کچھ فطور ہے۔ کیسا فطور؟ میں تم سے کسی لڑکی کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہوں تو تم کچھ ناراض سی ہو جاتی ہو، اس کا مطلب واضح ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو اور کسی اور سے منگنی کر کے شرمندہ ہو، نوجوان نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، مظاہر جو ہے نا، اس سے میں بچپن سے محبت کرتی ہوں، سمجھے آپ؟ بچپن کی حماقت کا احساس ہوتا ہوگا۔ جی نہیں پیارے تایازاد، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس لڑکی سے میرا تعارف کرا دو۔ کھل رہے ہو، آہستہ آہستہ کھل رہے ہو، پسند آ گئی ہے؟ پتہ نہیں، بس اس کے قریب جانا چاہتا ہوں۔ اتنی جلدی نہ کرو، یہاں کے کلچر کو اچھی طرح سمجھ لو۔ ترجمہ فرمائیے، نوجوان نے کہا۔ یہاں کی لڑکیاں کسی سے زیادہ بے تکلف ہو جانے والے کو تھپڑ مار دیا کرتی ہیں، ایک یا دو، حسب ضرورت، لڑکی نے جواب دیا۔ ایک آدھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ذرا دور رہوں گی، گویا برے وقت میں ساتھ چھوڑ دو گی، ایک شخص کا جو تمہارا اکلوتا تایازاد بھائی ہے۔ پتہ نہیں کون ہے، میں نے بھی پہلی بار دیکھا ہے، لڑکی نے پرخیال نگاہوں سے سرخاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے خوبصورت ہے، نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ بہن بھائی ایک اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ اختر علی شاہ صاحب ایک بڑے بزنس مین تھے اور ان کے چھوٹے بھائی افسر علی شاہ بھی صنعت کار تھے۔ اختر علی شاہ نے اپنے بیٹے فیروز شاہ کو 16 سال پہلے تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھیجا تھا۔ وہاں سے اس نے ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور برین سرجری میں اسپیشلسٹ بن کر آیا تھا۔ اس کے علاوہ نفسیات بھی اس کا موضوع رہا تھا، اور ان 16 سالوں میں اس نے ماں باپ کے متعین کردہ راستوں سے الگ ہٹ کر بھی بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ اختر شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہوں نے اپنی تمام امیدیں اس سے وابستہ کر لی تھیں۔ شہری چھوٹے بھائی افسر علی شاہ کی بیٹی تھی۔ افسر علی شاہ کے البتہ اور بھی بہت سے بچے تھے۔ بہرطور فیروز نے تعلیم مکمل کی اور وطن واپس آ گیا۔ باپ نے اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے ایک عمدہ قسم کا کلینک تعمیر کرا لیا تھا، جس کا افتتاح فیروز شاہ کے آتے ہی ہو گیا تھا۔
لیکن ابھی اس پر مکمل توجہ نہیں دی جا سکتی تھی۔ اختر شاہ کے گھرانے کا اکلوتا چشم و چراغ بہت سی محبتوں کا مرکز تھا، لیکن چچا زاد بہن شیری سے اس کی کچھ زیادہ ہی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ امریکہ میں 16 سال گزارنے کے باوجود فیروز کی شخصیت میں ایک وقار تھا اور وہ کسی بھی عامیانہ پن سے دور تھا۔ شیری سے اس کی سب سے زیادہ بے تکلفی ہو گئی تھی اور اس نے شیری کو بتایا تھا کہ وہ امریکہ کا بے وقوف نمبر 1 کہلاتا تھا، کیونکہ وہاں کے ماحول میں بھی نہ تو وہ کسی لڑکی سے دوستی کر سکا تھا اور نہ ہی اسے امریکنوں کے سے انداز آ سکے تھے۔ اس کا اظہار بہرحال بارہا ہو چکا تھا اور اختر شاہ کو اپنے بیٹے کے اعلیٰ کردار پر ناز تھا۔ شاعری بھی جانتی تھی کہ فیروز نفیس طبیعت کا انسان ہے، حالانکہ اسے آئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے اور شاعری اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ لگی رہتی تھی، لیکن فیروز کی کسی بات میں اس نے چھچورا پن نہیں پایا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہر قسم کا مذاق بھی ہو جاتا تھا۔ شاعری کی منگنی اس کے والد کے دوست کے بیٹے مظاہر سے ہو چکی تھی اور شاعری اپنے بیان کے مطابق مظاہر کو بچپن ہی سے پسند کرتی تھی۔ چنانچہ فیروز کوئی مسئلہ نہیں بن سکا تھا۔ خود وہ درویش صفت آدمی تھا اور شاید اس کی بات میں یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ اس قسم کے معاملات میں کبھی نہ الجھا ہو۔ غرض یہ کہ یہ کیفیت تھی ان دونوں بہن بھائی کی، اور اس وقت اس بڑے آدمی کی تقریب میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ فیروز نے شاعری سے کسی لڑکی میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ شاعری اس سے مذاق کرتی رہتی تھی۔ فیروز کی اپنی کیفیت ذرا مختلف تھی۔ بہت دیر سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی اور ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے بھی اسے اس لڑکی میں کچھ غیر معمولی چیزیں نظر آئی تھیں، مثلاً یہ کہ وہ اس تقریب میں ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر تھی۔ اتنے لوگوں کے درمیان وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کے چہرے کی کیفیت بتاتی تھی کہ وہ اس سارے ماحول کو کسی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ اپنے آپ میں گم ہے، اور اس عمر کی کوئی لڑکی اس طرح ماحول سے بے خبر رہے، یہ بات فیروز شاہ کے لیے باعث حیرت تھی، اور صرف یہی وجہ تھی کہ وہ اس لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ لڑکی کی آنکھیں ساکت تھیں، وہ بے شمار لوگوں کے درمیان بیٹھی ضرور تھی، لیکن ذہنی طور پر قطعی غیر حاضر۔ اس خوبصورت لڑکی کی یہ کیفیت دیکھ کر فیروز شاہ کی رگ پھڑکی تھی اور وہ صرف اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شاعری نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، آئیے ڈاکٹر صاحب، آپ کے لیے یہ خطرہ مول لیا جاتا ہے۔ ضرور ضرور، اس احسان کو یاد رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، اب اسے احسان بھی تصور کیا جانے لگا۔ بھائی کمال ہے، ہم نے تاج محل اس طرح گرتے ہوئے نہیں دیکھے۔ آپ نے اپنے آپ کو ایک ناقابل تسخیر انسان بنا کر پیش کیا تھا، اور اس وقت آپ کا فیروز شاہ۔ آئیے آئیے، خوبصورت الفاظ کے لیے تو عمر پڑی ہے، تشریف لائیے، فیروز شاہ نے کہا، اور شاعری اسے لیے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ کوئی ایسا شناسا چہرہ تلاش کر رہی تھی جو سرخاب تک پہنچنے میں معاون ہو، لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی ایسا چہرہ سرخاب کے قریب نظر نہیں آیا تھا۔ تب وہ خود ہی اس کے قریب پہنچ گئی اور جھک کر آہستہ سے بولی، ہیلو۔ سرخاب کے دونوں ہاتھ تشنجی انداز میں اٹھے اور پھر جیسے وہ اپنے آپ میں واپس آ گئی، اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے شاعری کو دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر کپ کپاہٹ سی دوڑ گئی۔ فیروز شاہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاعری کو قریب سے یہ لڑکی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم تو گھبرا گئیں، میرا نام شاعری ہے۔ سرخاب اپنے آپ میں واپس آ گئی۔ ایک لمحے میں اس نے اپنی کمزوری پر قابو پا لیا تھا اور پھر شاعری کو دیکھ کر وہ آہستہ سے مسکرائی۔ آئیے تشریف رکھیے۔ شکریہ شکریہ، آئیے فیروز صاحب، شاعری نے کہا، اور فیروز کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سرخاب نے ایک نگاہ فیروز کو دیکھا اور دیر تک دیکھتی رہی۔ شاعری نے مسکرا کر میز کھٹکھٹائی تو سرخاب اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جی خاتون، آپ اتنی اچھی لگیں مجھے کہ میرا جی چاہا کہ آپ سے تعارف حاصل کروں۔ شکریہ، میرا نام سرخاب ہے۔ یہی ہونا چاہیے تھا، اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو حیرت ہوتی، شاعری نے کہا، اور پھر فیروز شاہ کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ فیروز شاہ ہے، فیروز شاہ تغلق۔ سرخاب بھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر چکی تھی، چنانچہ تھوڑی سی برجستگی اس میں بھی تھی۔ جی نہیں، مجھے تغلق خاندان سے شدید اختلاف ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں تھا، فیروز نے جلدی سے کہا۔ آپ دونوں سے مل کر بے پناہ خوشی ہوئی ہے۔ ویسے آپ دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ اگر میری منگنی نہ ہو گئی ہوتی تو شاید یہ شخص میرا منگیتر ہوتا، لیکن یہ بدنصیب ان دنوں امریکہ چلا گیا تھا
اگر میرے قریب ہوتا تو شاید اس کا کچھ کام بن جاتا اور میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیتی۔ ویسے یہ میرا تایا زاد بھائی ہے، حالانکہ میں کبھی کسی کی بات کاٹتا نہیں ہوں، لیکن دراصل میری پوزیشن خراب کی جا رہی ہے، اس لیے بولنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کو یہ سن کر یقیناً تأسف ہوگا محترمہ سرخاب کہ میں صرف اسی خوف سے امریکہ چلا گیا تھا کہ اگر یہاں رہا تو کہیں اس احمق لڑکی سے منگنی نہ کرنی پڑ جائے۔ غیر منگنی کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سنا یہ گیا ہے کہ منگنی کے بعد شادی بھی کرنی پڑتی ہے، اور شادی کے بعد پوری زندگی کا ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی زیرک ہیں تو غور فرمائیے کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے بجائے خودکشی زیادہ بہتر اقدام ہے، اور میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ ابا جان کو کہہ سن کر راضی کیا کہ وہ مجھے امریکہ بھجوا دیں۔ اس طرح جان بچ گئی۔ خدا کے لیے آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں اور مجھے میری اس زندگی پر مبارکباد دیں، فیروز نے کہا، اور سرخاب ہنس پڑی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، آپ لوگوں کے معاملات کچھ بھی ہوں لیکن بہت دلچسپ لوگ ہیں آپ، اور میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور میرا آپ سے تعارف ہو گیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کو ہمارے آنے سے کسی قسم کی ذہنی کوفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ویسے آپ یہاں تنہا بیٹھی ہوئی تھیں، کیا دوسری خواتین سے آپ کا تعارف نہیں ہے؟ جی بالکل یہی بات ہے، دراصل یہ میرا حلقہ نہیں ہے، بس میرے ڈیڈی مجھے یہاں لے آئے تھے۔ سب لوگ اجنبی اجنبی سے ہیں، میں نے سوچا ذرا اطمینان سے بیٹھ کر لوگوں کو دیکھوں۔ جی جی، ہم نے بھی یہی محسوس کیا تھا کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہیں۔ ویسے آپ کے ڈیڈی کہاں ہیں؟ ذرا ان سے بھی ہماری ملاقات کرا دیجئے، فیروز شاہ نے کہا۔ یہ صرف اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت ناصر افضال بھی ٹہلتے ہوئے اس طرف آئے تھے۔ دراصل انہوں نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی سرخاب کے پاس بیٹھے ہیں۔ اس خیال سے اس طرف آ گئے تھے کہ کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے، اور جب یہاں پہنچے تو فیروز شاہ سرخاب سے یہ سوال کر رہا تھا۔ انہوں نے عقب سے کہا، بھائی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے ڈیڈی ہیں۔ اس آواز پر فیروز شاہ اور شہری نے چونک کر پیچھے دیکھا، اور فیروز شاہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یقیناً مس سرخاب جیسی شاندار خاتون کے والد آپ ہی ہو سکتے ہیں جناب، اتنے بولڈ اور سمارٹ۔ میرا نام فیروز شاہ ہے اور یہ میری کزن شہری۔ سرخاب صاحبہ سے ہم تعارف حاصل کر چکے ہیں، آپ سے مل کر نہایت خوشی ہوئی۔ خوش تو میں بھی ہوا ہوں، اس لیے کہ کم از کم آپ نے میری بیٹی کو کمپنی دی۔ دراصل اس سے پہلے یہ کبھی یہاں نہیں آئیں، اور اس لیے لوگوں سے ان کا تعارف بھی نہیں ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو بس یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ مس سرخاب کے ساتھ ہیں اور انہیں یہاں تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ میرا نام ناصر افضال ہے، آپ لوگوں کا مکمل تعارف نہیں ہوا۔ جی میرا نام فیروز شاہ ہے، اور جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ میری کزن شہری ہے۔ میرے والد اختر شاہ صاحب ہیں، اور شہری کے والد افسر علی شاہ صاحب۔ ارے تم اختر اور افسر کے بچے ہو؟ ارے بھائی اختر سنو، ناصر افضال نے آواز لگائی، اور اختر علی شاہ تیزی سے اس طرف بڑھ آئے۔ خیریت؟ انہوں نے کہا۔ بھائی نہایت نامعقول آدمی ہو تم، اپنے اتنے اچھے بیٹے سے ہمارا تعارف نہیں کرایا۔ میاں فیروز ہم خود ہی بتائے دیتے ہیں آپ کو کہ ہم بھی آپ کے چچا کی مانند ہیں۔ یہ اختر علی شاہ دراصل ایک بہت بڑا بزنس مین ہو گیا ہے نا، اس لیے ذرا تعارف وغیرہ سے کتراتا ہے، لیکن بچوں نے یہ کسر پوری کر دی۔ معافی چاہتا ہوں ناصر بھائی، دراصل فیروز تو ابھی کچھ ہی دن قبل امریکہ سے واپس آیا ہے، اور کم از کم یہ بات تو معلوم تھی آپ کو کہ میرا بیٹا بچپن ہی میں امریکہ چلا گیا تھا۔ جی معلوم تھی، لیکن اس کی واپسی کے بارے میں بھی تو آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ خیر اب شکایتوں سے تو کچھ حاصل نہ ہوگا، وہ کام ہم نے خود کر ڈالا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بچی کون ہے؟ اختر علی شاہ نے سرخاب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی ان کا تعارف میں آپ سے کرائے دیتا ہوں، ان کا نام سرخاب ہے، مس سرخاب ناصر افضال۔ اور شکایت ہم سے کی جا رہی تھی؟ واہ بیٹی، یہ تمہارا باپ خالص پولیس والا ہے، دوسروں پر الزامات عائد کرنا اس کا پروفیشن ہے۔ بہرحال آدمی اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے۔ چلو آج ہم خود ہی مل لیے، کہے ابھرنے لگے، اور اس کے بعد اس محفل میں ان لوگوں کا گروپ الگ بن گیا۔ اختر، ناصر افضال، افسر اور باقی تمام لوگ تقریب کے اختتام تک ساتھ ساتھ ہی رہے تھے۔ فیروز شاہ نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، مس سرخاب یہ نہ سمجھیں کہ ہماری ملاقات صرف اس تقریب تک محدود تھی، میں آپ سے دوبارہ بھی ملوں گا، چاہے آپ مجھے اس کی دعوت دیں یا نہ دیں۔ سرخاب ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گئی تھی۔
آپ نے میرے ان الفاظ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا مس سرخاب؟ فیروز نے سرخاب کا جواب نہ پا کر کہا۔ کیا یہ قابل تبصرہ ہے؟ سرخاب نے کہا۔ نہیں ہے؟ فیروز شاہ نے پوچھا۔ مس شیری سے پوچھئے۔ اوہ، اسے نہ چھیڑیں تو بہتر ہے، وہ اس وقت حسد کا شکار ہے۔ یہ لڑکیاں ایک دوسرے سے بہت جلتی ہیں۔ ایک ایک لفظ سن رہی ہوں، شاعری نے کہا جو اس وقت دوسری طرف متوجہ تھی۔ دیکھا، یہ ثبوت ہے میری بات کا۔ رخ دوسری طرف تھا لیکن کان ہماری باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ میں حسد نہیں، افسوس کر رہی تھی، شاعری نے کہا۔ کس بات پر مس شیری؟ سرخاب نے پوچھا۔ یہی کہ تم اس کی باتوں میں آتی جا رہی ہو۔ سرخاب ڈیئر، عورت کا تحفظ عورت پر واجب ہے، اور یہ فرض مجھ پر عائد ہوتا ہے کہ میں تمہیں ان صاحب کی چکنی چپڑی باتوں سے بچاؤں۔ مس سرخاب، کچھ دن پہلے ان خاتون کے خیالات میرے بارے میں بہت اچھے تھے، بس ایک دم خراب ہو گئے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس رشتے نبھانے پڑتے ہیں۔ فیروز پرلے درجے کے بے پرواہ اور وعدہ خلاف ہیں۔ آہ، یہ غلط ہے، فیروز نے کہا۔ سرخاب کو خود اندازہ ہو جائے گا، اس محفل سے جا کر مسٹر فیروز یہ بات بھول جائیں گے کہ سرخاب نامی کسی خاتون سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ان سے کچھ کہا تھا۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، آپ وہاں بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے، میرا دعویٰ ہے، شاعری نے کہا، اور سرخاب مسکرا دی۔ لیکن فیروز نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ دوسرے دن تقریباً 2:30 بجے وہ سرخاب سے ملنے پہنچ گیا۔ سرخاب تک جب یہ اطلاع پہنچی تو وہ حیران رہ گئی۔ ناصر افضال موجود نہیں تھے۔ مسز ناصر افضال دوپہر کو کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گئی تھیں۔ اسے یاد نہ آیا کہ اس نے کسے بلایا تھا۔ بہرحال اس نے ملازم سے کہا کہ جو کوئی بھی آیا ہے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دے۔ اس کے بعد وہ لباس وغیرہ درست کر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں اس نے فیروز شاہ کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ فیروز شاہ اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہو گیا اور گردن خم کر کے بولا، ہیلو مس سرخاب۔ ہیلو ڈاکٹر فیروز، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں، ویسے آپ کی اس بے اختیار مسکراہٹ کی وجہ میں سمجھ چکا ہوں، لیکن آپ نہیں سمجھ سکیں گی۔ تشریف رکھیے، آپ کی یہ بات بھی میں نہیں سمجھ سکی، سرخاب نے کہا۔ شکریہ، میں اپنا خیال آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ بے اختیار اس لیے مسکرائی تھیں کہ آپ نے مجھے بالکل نہیں بلایا تھا اپنے گھر، اور میں یہ کہہ کر یہاں آیا ہوں کہ میں آپ کا طلب کردہ ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیکل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے نفسیات کی تعلیم بھی خاص طور سے لی ہے، اور نفسیاتی طور پر بے زبانی کے انداز میں کچھ ایسے راز بھی مجھ پر منکشف ہوتے ہیں جو خود وہ شخص بھی نہیں سمجھ سکتا جس کا وہ راز ہوتا ہے۔ غالباً میں منطق کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ نے زبان سے تو مجھے طلب نہیں کیا، لیکن آپ کی شخصیت نے مجھے آواز دی اور مجھ سے کہا کہ میں آپ سے ضرور ملاقات کروں۔ چنانچہ میں چلا آیا۔ اب ملازموں کو یہ بات کیا بتاتا، سمجھاتے سمجھاتے دماغ تھک جاتا اور وہ نہ سمجھ پاتے۔ دیکھیے نا، ملازمین منطقی تو نہیں ہوتے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ واضح الفاظ میں آپ سے یہ کہوں کہ منطقی طور پر آپ نے مجھے طلب کیا اور میں آ گیا، تو آپ اپنے آنے پر اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ آپ تشریف لائے، بہت اچھا کیا آپ نے۔ کسے اعتراض ہے آپ کے آنے پر؟ شکریہ، بے حد شکریہ۔ ویسے ایک بات عرض کروں، کل کی نسبت آپ کی حالت کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ کو ہنگاموں سے الجھن ہوتی ہے۔ خدا جانے، سرخاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان خود انہیں نہیں سمجھ پاتا۔ فیروز صاحب، آپ مجھے کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑی سی منطقی میں بھی ہوں۔ بتاؤں کیوں پریشان ہیں آپ؟ جی کمال ہے بھائی، کمال ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو تبدیل کر کے مجھ سے گفتگو کریں گی۔ بتائیے ذرا، آپ کی منطق کیا ہے؟ آپ تشریف لائے، آپ نے سوچا ہوگا یہاں آنے کے بارے میں، لیکن یہاں آتے ہوئے آپ ذرا سا پریشان ضرور تھے کہ کہیں آپ کی اس بے وقت آمد کو کوئی عجیب محسوس نہ کرے، اور اب جب آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں تو آپ مسلسل تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا تھی۔ آپ تشریف لائے، ہمیں خوشی ہے، بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ الجھنا چھوڑ دیجئے۔ باپ رے باپ، غالباً آپ نے بھی نفسیات کی تعلیم حاصل کی ہے اور منطق سے بھی کچھ شغف معلوم ہوتا ہے۔ سرخاب بے اختیار ہنس پڑی۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کے دروازے پر کچھ آہٹ ہوئی اور مسز ناصر افضال نے اندر جھانک کر معذرت آمیز انداز میں کہا، سوری، دراصل غیر متوقع طور پر کچھ آوازیں سنائی دیں تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون مہمان آ گیا۔ اندازہ نہیں تھا۔ آ سکتی ہوں اندر؟
اوہو تشریف لائیے تشریف لائیے۔ سرخاب کی بجائے ڈاکٹر فیروز بول پڑا اور مسز ناصر افضال اندر داخل ہو گئیں۔ ڈاکٹر فیروز سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر اس نے سرخاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، خاتون کی تعریف؟ میری ممی ہیں۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، ڈاکٹر فیروز شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا نہیں ہوتا؟ مسز ناصر افضال نے پوچھا۔ آنٹی کل کی تقریب میں آپ نہیں شریک تھی، مسز افضال نے کہا۔ دیکھیے نا، مس سرخاب سے میری ملاقات ہوئی، انکل ناصر سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ سے بھی میرا تعارف کرا دیتا۔ میں اس سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ توبہ توبہ، میں تو کچھ اور ہی سمجھی تھی، مسز ناصر افضال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آنٹی؟ میں سمجھی تم یہ کہنا چاہتے ہو بیٹے کہ امریکہ میں مسز ناصر افضال نہیں ہوتی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آنٹی، وہاں آپ جیسی شخصیت واقعی نہیں ہو سکتی، ناممکن ناممکن۔ بائی دا وے میرا نام فیروز ہے، ڈاکٹر فیروز شاہ۔ کیوں بھائی، کل ہمارا تعارف کیوں نہیں کرایا گیا ان سے؟ ممی وہ تقریب آپ کو علم ہے کہ میرے لیے اجنبی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کزن کے ساتھ خود ہی میرے پاس آئے تھے اور مجھ پر کرم فرمائی کی۔ پھر پتہ چلا کہ ان کے ڈیڈی ہمارے ڈیڈی کے دوست ہیں، بلکہ ان دونوں کی گفتگو سے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نہایت ہی بے تکلف دوست ہیں۔ اب بھلا اس سلسلے میں میری کیا مجال تھی کہ میں آپ کو بھی طلب کر کے تعارف کراتی؟ یہ تو کچھ دوسرے لوگوں کے فرائض ہوتے ہیں۔ یقیناً یقیناً، یہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ بہرطور آنٹی، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، مگر تمہارے ڈیڈی کا نام کیا ہے بیٹے؟ اختر علی شاہ، افسر بھائی کے چھوٹے بھائی؟ جی نہیں، افسر بھائی کے بڑے بھائی، ڈاکٹر فیروز شاہ نے تصحیح کی۔ ہاں ہاں، میرا مقصد وہی تھا، امریکہ میں ایسا بالکل نہیں ہوتا، فیروز نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مسز ناصر افضال بولیں، کمال ہے، تم لوگوں کا تعارف ہو گیا اور ہم سے کسی نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ بہرطور مجھے تمہاری آمد پر بے حد خوشی ہوئی ہے، اور یہ اور بھی مسرت کی بات ہے کہ مجھ سے پہلے تمہاری شناسائی سرخاب سے ہو گئی۔ جی آنٹی، نوجوان نسل پرانی نسلوں سے زیادہ با اخلاق ہے کہ ایک دوسرے سے مل لیا کرتے ہیں۔ بس کیا کیا جائے، امریکہ میں تو میں اس ماحول کو ترستا تھا۔ کتنے عرصے امریکہ میں رہے بیٹے؟ مسز ناصر افضال نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ 16 سال آنٹی، پورے 16 سال اس جنت سے دور رکھا گیا ہے، شیطان کی طرح۔ خیر، شیطان کو تو 16 سال کے بعد بھی جنت نہیں مل سکی، سرخاب نے کہا، اور ڈاکٹر فیروز اچھل پڑا۔ واللہ یہ ہوتی ہے برجستگی، مگر آنٹی کل کی اور آج کی سرخاب میں فرق ہے۔ کل یہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی، میں تو ڈر گیا تھا۔ کیوں، ایسی کیا بات تھی جس سے آپ ڈر گئے ڈاکٹر؟ سرخاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کچھ میڈیکل کے اصولوں کے مطابق ڈرا تھا میں، خیر اب وہ کیفیت نہیں ہے۔ ویسے آنٹی ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، نوجوان نسل کے وہ لڑکے جو اپنے ملکوں میں مقیم ہیں، یورپ، امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کی باتیں بڑے حسرت آمیز انداز میں کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنے وطن سے باہر نکل جائیں اور اس دنیا میں سیر و سیاحت کریں۔ آنٹی، کسی بھی شہر کو دیکھنا، کسی بھی ملک کو دیکھنا ایک الگ حیثیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن وہاں قیام کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اپنے وطن کے رسم و رواج، اپنے وطن کے لوگ، اپنی زبان، اپنا کلچر ایک الگ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہم وہاں کچھ تفریحی لمحات تو گزار سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ایک طویل عرصہ وہاں رہنا پڑ جائے تو آپ یقین کیجئے کہ وطن کی یاد میں آنسو ہی آنسو نکلتے رہتے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ کسی طرح اڑ کر ان اپنوں میں پہنچ جائیں۔ وہاں اپنائیت نہیں ہوتی آنٹی، دل ہی نہیں تسلیم کرتا کہ یہ ہمارا اپنا ماحول ہے۔ 16 سال، اف مائی گاڈ، پورے 16 سال۔ میں تمہارے احساسات سمجھ رہی ہوں۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے وہاں؟ جی آنٹی، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں، برین سرجن ہوں، ڈاکٹر فیروز نے کہا۔ بھائی واہ، بڑی خوشی ہوئی۔ ویسے اختر بھائی سے ہماری ملاقاتیں پہلے زیادہ ہوا کرتی تھیں، اب طویل عرصے سے ان ملاقاتوں میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی۔ تمہارے بارے میں بھی میں نے سنا تھا، لیکن تمہیں دیکھا کبھی نہیں تھا۔ بس آنٹی کیا بتاؤں، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ خیر، تم نے اب یہ گھر دیکھ لیا ہے، تمہیں علم ہے کہ ہم کون ہیں، چنانچہ امریکہ میں ایسا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، یہاں ضرور ہونا چاہیے۔ کیا آنٹی؟ کہ یہی کہ تم یہاں آتے جاتے رہا کرو، اپنائیت اسی طرح بڑھتی ہے۔ یقیناً آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اچھا، میں تم لوگوں کے لیے کوئی چیز بھجواتی ہوں، کیا پینا پسند کرو گے؟
میرے خیال میں آنٹی میں ذرا بے وقت آیا ہوں، چائے کا وقت بالکل نہیں ہے، البتہ کچھ پینا پلانا بھی ضروری ہے، چنانچہ آپ کولڈ ڈرنک کا بندوبست کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ویسے آپ تشریف رکھیے نا، میں دراصل کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتی ہوں، اپنے کمرے میں تھی تو تم لوگوں کی آواز سن کر ادھر آ گئی۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو ویری مچ، فیروز نے کہا۔ مسز ناصر افضال باہر نکل آئیں، ان کے ذہن پر ایک عجیب سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ سرخاب جس طرح ڈاکٹر فیروز سے گفتگو کر رہی تھی، اس میں کسی قدر نرمی اور اپنائیت کے آثار تھے۔ کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے کہ سرخاب کے ذہن سے وسطونیہ کا تاثر دھل جائے اور کوئی اور اس کے خیال پر قبضہ جما لے۔ مسز ناصر افضال یہ سوچتی ہوئی کسی ملازم کی تلاش میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔